نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی اللهم فقهنا في الدین اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلیم الحکیم۔ آج ہم انشاءاللہ ہماری 16th کلاس سٹارٹ کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ 2 کلاسز میں ہم مکی دور کور کر لیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم روزے کے اوپر 2 کلاسز رکھیں گے، دا فقہ آف دا فاسٹنگ، روزے کی فقہ کے اوپر، اور ہم روزے کی امپورٹنس کے اوپر، فاسٹنگ ان قرآن اینڈ حدیث، قرآن اور حدیث میں اس کے بارے میں کیا کہا گیا ہے، یہ انشاءاللہ اس کی 2 کلاسز رکھیں گے اور پھر رمضان کے بعد مدنی دور ہمارا دوبارہ سٹارٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم بات کرتے ہیں انشاءاللہ شق القمر کی۔ شق القمر کیا تھا؟ شق القمر ایک معجزہ تھا، معجزہ، a miracle that was given to Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو اللہ تعالیٰ نے دکھایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا پر۔ اور آپ نے دعا کیوں کی تھی؟ لوگوں کی، قریش کی ضد پر، ٹھیک ہے، اس کی ڈیٹیل دیکھیں گے۔ پھر طائف کا سفر جس کی کافی زیادہ ڈیٹیل ہے، اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعائے مستضعفین مانگی اللہ تعالیٰ سے، یعنی کمزوروں کی دعا۔ مستضعفین کا مطلب ہے ضعیف لوگ، کمزور لوگ، یعنی کمزوری کی حالت میں کیا دعا مانگنی چاہیے؟ جب انسان بے حال ہو، مشکلات میں گھرا ہوا ہو، تو اس کو کیا دعا مانگنی چاہیے، یہ دعا ہم دیکھیں گے۔ پھر اس سفر میں جب طائف والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ریجیکٹ کر دیا، جھٹلا دیا، دین اسلام کو قبول نہیں کیا، تو کیا کوئی ایسا گروہ تھا، ایسے کوئی لوگ تھے، کوئی ایسی مخلوق تھی جس نے کہ اسلام کو قبول کیا؟ یہ ہم ڈسکس کریں گے، اور پھر ان تمام واقعات سے بہت سارے لیسنز جو ڈرائیو ہوں گے وہ سب انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ تو بیسکلی معجزہ ہوتا کیا ہے؟ معجزہ ہوتا ہے ہر خرق عادت چیز، ٹھیک ہے، ہر خرق عادت واقعہ۔ خرق عادت مطلب عادت کے خلاف جانے والا واقعہ، جو میٹا فزیکل ہے، ٹھیک ہے، جو نیچرل نہیں ہے، جو نیچرل کے بالکل اگینسٹ ہے، جو ایب نارمل ہے، آپ اس طریقے سے اس کو سمجھ لیجئے، ٹھیک ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے معجزہ۔ اور معجزات اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو دیے، کس لیے دیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بینات، واضح کلیئر پروفس، معجزے کیوں دیے گئے؟ تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ذریعے لوگوں کو کنونس کریں، اسلام کی طرف لے کر آئے، ٹھیک ہے۔ تو انہی معجزات میں سے ایک معجزہ تھا شق القمر کا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ مکی دور کے آلموسٹ اینڈ میں یہ واقعہ پیش آیا۔ اس سے پہلے ہم آلریڈی پچھلی کلاسز میں پڑھ چکے ہیں کہ قریش کے لوگوں نے بہت سارے معجزات کی ریکویسٹ کی، درخواست کی، مانگتے تھے، طلب کرتے تھے، بلکہ ضد کہنا چاہیے کہ ضد کرتے تھے کہ ہمیں معجزے دکھائے جائے۔ کہتے تھے کہ جی صفا کی جو پہاڑی ہے اسے سونے کا بنا کر ہمیں دکھایا جائے، یا یہ جو پانی ہے زمزم وغیرہ کا، اس پورے کو سونے میں کنورٹ کر دیا جائے، یا آپ کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن کیوں نہیں ہیں، یا آپ کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں اترتے، یا اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو آپ یتیم کیوں ہیں، آپ ہماری طرح نارمل کیوں ہے، آپ کے تو بہت زیادہ عالی شان ہونا چاہیے، سارا کچھ رتبہ مرتبہ یہ دنیا میں اسٹیٹس وائز محل ہونا چاہیے آپ کا، اور آپ کے ساتھ باڈی گارڈز اور یہ سارا کچھ ایسا آپ کا اسٹیٹس ہونا چاہیے، سسٹم ہونا چاہیے، تو آپ ہماری طرح ایک انسان ہی کیوں ہیں، جیسے ہم ہیں ویسے ہی کیوں ہے سارا سسٹم آپ کا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری وہ باتیں کرتے تھے، بہت سارے معجزات مانگتے تھے۔ پھر یہ بھی کہتے تھے کہ جی ہمارے مردوں کو زندہ کر کے دکھائیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے جب یہ لوگ پڑے رہے کہ ہمیں کوئی نہ کوئی معجزہ دکھائیں جس پر کہ ٹھیک ہے ہم مان جائیں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ یا رسول اللہ کوئی نہ کوئی، یا اللہ تعالیٰ، یا اللہ کوئی نہ کوئی ایسی نشانی دکھائیے جس سے کہ ہم جان سکیں، جس سے کہ یہ لوگ مان جائیں، جان جائیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، یہ لوگ ایمان لے آئیں، ٹھیک ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ والی دعا قبول کی۔ پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے معجزات کی میکسیمم دعائیں ریجیکٹ کی، اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کی، اور اللہ تعالیٰ نے آپشن دیا تھا۔ قرآن میں ہم نے یہ آیت پڑھی تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ان لوگوں کو میں نے معجزہ دکھا دیا نا تو ان کے اوپر پھر حجت مکمل ہو جائے گی، حجت تمام ہو جائے گی۔ اس کے بعد اگر یہ فیتھ کو، اسلام کو ریجیکٹ کرتے ہیں، جھٹلا دیتے ہیں، پھر بھی
ہوگی تو عذاب آ جائے گا، ٹھیک ہے. اور اگر آپ نہ معجزہ مانگیں اور ان کو میں معجزہ نہ دوں اور اسی طرح کنٹینیو ہوتا رہے تو آپ کے پاس یہ آپشن ہے کہ پھر آپ کا تبلیغ جو ہے وہ چلتی رہے گی اور ان کے پاس آپشن ہوگا کہ یہ اپنی موت تک یہ لوگ اسلام قبول کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. ادروائز کیا ہوگا، بس حجت تمام اور پھر عذاب آ جائے گا اگر پھر بھی انہوں نے ریجیکٹ کیا. لیکن خیر اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا اور شق القمر کا واقعہ ہوا. اس میں ہوا کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ کیا اور چاند پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا. شق کا جو ورڈ ہے نا، شق کا مطلب اصل میں ہوتا ہے پھٹ جانا. سورۃ الانشقاق، انشقاق قمر بھی اس واقعے کو کہا جاتا ہے. انشقاق کا مطلب بھی یہی ہے، پھٹ جانا. اور چاند کے جب 2 ٹکڑے ہو گئے تو ان دونوں ٹکڑوں کو جبل ابو قبیس جو ہے اس کی ایک طرف اور دوسرا ٹکڑا جو ہے وہ دوسری طرف کو چلا گیا اور بیچ میں سے ہیرا کے پہاڑ نظر آ رہے تھے. یہ سارے کے سارے پہاڑ مکہ کے ہیں بیسیکلی، یہ سارے نظر آ رہے تھے. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اشہدو، گواہ رہو. یہ ہمیں حدیث میں یہ بھی ملتا ہے اللہم مشہدو، کہ اے اللہ تو گواہ رہے کہ یہ واقعہ ہوا ہے اور ان لوگوں نے دیکھا ہے، اب ان کے رد عمل پہ بھی تو گواہ رہے. اور یہاں پر ایک اور یہ حدیث میں ہم کیا پڑھتے ہیں، اشہدو یعنی گواہ رہو، تم سارے کے سارے گواہ رہو کہ یہ واقعہ پیش آیا ہے، اب ہو گیا. تم لوگوں نے جو معجزہ بار بار مانگ رہے تھے یہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا، تو اب اسلام لے کر آؤ. تو اس کے اوپر پھر قریش کا رد عمل کیا تھا، رد عمل وہی تھا جو کہ پہلے بھی رد عمل ان کا رہا، ٹھیک ہے. اور انہوں نے کیا کہا، ھذا سحر مستمر، کہ یہ ایک جادو ہے کنٹینیو رہنے والا، مطلب کہ مستقل طور پہ یہ ایک جادو ہے. یعنی ان کے کہنے کا مطلب کیا تھا کہ یہ جیسے آپ پہلے جادو دکھا رہے تھے نا، اسی طرح آپ نے ہمیں ایک اور جادو ہی دکھا دیا اور یہ کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اس پر لوگوں میں سے ہی ایک شخص نے کہا کہ اگر اس نے تم پر جادو کیا ہے تو سارے لوگوں پر تو نہیں جادو کیا سکتا نا، تو ہم مسافروں کا انتظار کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی قافلہ باہر سے آنے والا ہی ہوگا، تو ہم ان قافلے کے لوگوں سے پوچھ لیں گے کہ جی کیا تم لوگوں نے بھی ایسا کچھ معجزہ دیکھا ہے. تو پھر جب ایک قافلہ گزرا تو لوگوں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم نے بھی دیکھا ہے. یہ پوری کی پوری حدیث ہمیں صحیح بخاری میں مل جاتی ہے اور حدیث کا نمبر وغیرہ، یہ جو پرٹیکولر حدیث ہے نا، یہ میں انشاءاللہ آپ کو بعد میں بھیجوں گی اور اس کا نمبر بھی میں آپ کو بعد میں بتا دوں گی. اور اس کے ساتھ ہی پھر ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس واقعے کا ذکر قرآن مجید میں کہاں آتا ہے. سورۃ القمر ہم پڑھتے ہیں، سورۃ القمر کا جو بالکل سٹارٹ ہے نا، سٹارٹ میں یہی واقعہ بیسکلی آتا ہے اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقتربت الساعۃ وانشق القمر. اچھا، صحیح البخاری میں بھی نا جو کتاب التفسیر ہے، کتاب التفسیر میں سورۃ القمر کی تفسیر میں ہی یہ واقعہ مینشنڈ ہے، ٹھیک ہے. صحیح البخاری میں 4000 سم تھنگ اس کا نمبر ہے، میں آپ کو بھیج دوں گی. تو سورۃ القمر میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اقتربت الساعہ، گھڑی قریب آ گئی. گھڑی سے یہاں کیا مراد ہے، قیامت، قیامت کا وقت قریب آ گیا. وانشق القمر، اور چاند پھٹ گیا، چاند ٹکڑوں میں ہو گیا. مطلب کہ یہ جو شق القمر کا واقعہ ہے یہ اس بات کو کی نشانی ہے، اس بات کو ظاہر کر رہا ہے کہ بس قیامت کا وقت آنے ہی والا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیشتر احادیث ہمیں ملتی ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کا آنا اور میرا اس دنیا میں آنا، مبعوث ہونا، ایسے ہی ہے جیسے یہ تمہاری 2 انگلیاں جو کہ بالکل ساتھ ساتھ ہے. یعنی یہ دونوں وقت اتنے قریب ہے، ان میں بہت زیادہ فاصلہ نہیں ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دکھا رہے تھے جس وقت سورج بالکل ڈوبنے والا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا جو وقت ہے نا یہ تمہارے اتنے ہی قریب ہے جتنا کہ اس سورج کا ابھی ڈوبنا ہے. اور اس سورج کا جو پہلے کا سارا وقت گزر چکا ہے نا، وہ سارا وہ وقت ہے جو کہ اس کائنات کا وقت گزر چکا ہے. مطلب ہمیں سمجھ کے آ رہی ہے کہ کائنات کا جو میکسیمم لائف ہے وہ لائف ٹائم گزر چکا ہے اور ہم کون سے ٹائمز میں زندہ ہیں، آخری اینڈ آف دا ٹائمز میں ہم زندہ ہیں. اتنا زیادہ قریب ہے قیامت کا آنا، ٹھیک ہے. تو اسی بات کی طرف اشارہ ہے اس آیت کے اندر، اقتربت الساعۃ وانشق القمر وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا، اور اگر وہ دیکھتے ہیں کوئی نشانی وہ کیا کرتے ہیں، اس سے اعراض کر لیتے ہیں، اگنور کرتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں، یعنی پھر بھی نہیں مان رہے، ایسے اگنور کرتے ہیں. وَيَقُولُوا، اور وہ کہتے کیا ہے، سحر مستمر، کہ یہ ایک جادو ہے
چلا آنے والا، جاری رہنے والا، بس جادو ہی جادو ہے اور یہ کچھ بھی نہیں ہے. اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کوئی پہلا معجزہ انہیں نہیں دکھایا تھا، یہ بات یاد رکھیے گا. اس سے پہلے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کی تھی سب کی، اس وقت بھی کھانا جو تھا اس میں اتنی برکت تھی کہ سب کھا رہے تھے اور کھانا ختم ہی نہیں ہو رہا تھا. ٹھیک ہے، اس طرح کے چھوٹے چھوٹے معجزات اللہ تعالیٰ نے مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر دکھائے. اور قرآن مجید خود اتنا بڑا معجزہ تھا جس کی فصاحت اور بلاغت سے وہ خود اتنے زیادہ متاثر ہو جاتے تھے. آپ لوگوں کو یاد ہوگا ولید بن مغیرہ کا واقعہ، جب اس نے کہا تھا کہ یہ کلام کچھ اور ہی ہے، نہ یہ جادو ہے، نہ یہ کسی جن کا کلام ہے، نہ یہ کسی انسان بشر کا کلام ہے، نہ ہی یہ کسی مجنون کسی کاہن کی بات ہو سکتی ہے، نہ یہ شاعری ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ کچھ اور ہی ہے. یعنی قرآن ان کو بیسکلی یہ جو لوگ تھے مکہ کے قریش، یہ تو اپنی زبان کو مانتے تھے نا، ادب سے امپریسڈ تھے، ٹھیک ہے، مرعوب تھے. تو ان کو پھر وہی معجزہ دیا گیا جس کو کہ وہ اچھی طرح سمجھ سکتے تھے کہ یہ خرق عادت ہے. قرآن کو وہ ان کے لیے یہ سمجھنا کہ قرآن ایک معجزہ ہے، خرق عادت ہے، یہ ان کے لیے مشکل نہیں تھا. ٹھیک ہے، اب ہمارا تو یہ سسٹم ہے نا کہ ہم ترجمے سے پڑھتے نہیں ہیں، ہم تفسیر پڑھتے نہیں ہیں، تو ہمیں سمجھ نہیں آتی قرآن کیسے معجزہ ہے. حالانکہ ہم سمجھیں تو ہمیں بھی قرآن کا معجزہ ہونا، میریکلس نیچر ہونا سمجھنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، لیکن ان کے لیے یہ سمجھنا بڑا آسان تھا. ٹھیک ہے، پھر بھی وہ اس کو ریجیکٹ کرتے رہے، اور اس شق القمر کو بھی انہوں نے کیا کیا، ریجیکٹ کر دیا. وَكَذَّبُوا، اور انہوں نے جھٹلا دیا، ریجیکٹ کیا. وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور انہوں نے مانا کس کو، اپنی خواہشات کو، اپنے نفس کو. یعنی جو ان کے دل میں بات تھی نا کہ بس جادو کہہ دیتے ہیں اور اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، اس کو انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا. اور جو ان کے سامنے ہوا تھا، بالکل سامنے اللہ نے واضح نشانی بینات دکھا دی، اس کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، اور ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے. مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کب تک تبلیغ کرتے رہیں گے، تبلیغ کا ایک وقت مقرر ہے، اور تم لوگ کب تک جھٹلاتے رہو گے، جھٹلانے کا بھی ایک وقت مقرر ہے. الٹیمیٹلی دونوں چیزیں ختم ہو جانی ہے، قیامت کا دن آ جائے گا. تو یہاں بھی اسی کی طرف اشارہ ہے، قیامت کے دن کی طرف. وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، اور یقیناً پہنچ چکی ہیں ان کو خبریں جن میں ہے سامان عبرت. یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات ان تک اب پہنچ چکی ہیں قرآن کے ذریعے، جن میں ان کے لیے سبق ہے، عبرت کا سامان ہے کہ وہ اس کو سیکھ لیں. جنت اور جہنم کی باتیں ہیں، اس کو سیکھ لیں اور سیدھے رستے پر آ جائیں. حکمت بالغہ، حکمت ہے کامل. بالغ کیا ہوتا ہے، بلاغہ، ابلاغ، پہنچنا، پہنچا دینا. ٹھیک ہے، تبلیغ کرنا کیا ہوتا ہے، پیغام کو پہنچا دینا. ٹھیک ہے، پہنچی ہوئی حکمت. پہنچی ہوئی حکمت کا مطلب ہے ہائی لیول کی، ہائی سٹیٹس کی حکمت. یعنی اس کلام کے اندر حکمت کامل موجود ہے. فما تغنی النذر، مگر نہ ہوا ان کو کچھ بھی فائدہ ڈراووں کا، خبردار کیے جانے کا. تغنی، غنی کا مطلب کیا ہوتا ہے، کام آنا. تو نہیں ان کے کام آئے یہ ڈراوے، یہ وارننگز. ٹھیک ہے، یہ وارننگز ان کے پھر بھی کام نہیں آئیں، اور ان کا رسپانس یہی رہا. اب سورۃ القمر کی جو 5 آیات ہیں نا، اس کے بعد پھر قیامت کا ذکر سٹارٹ ہو جاتا ہے. صحیح ہے کہ قیامت کے دن کیا ہوگا، کیسے ہوگا، اور ان لوگوں کا کیا حال ہوگا. اس کے بعد پھر اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے. تو یہ سورۃ القمر میں اس واقعے کا ذکر آتا ہے. اس کے بعد ریسرچرز جو ہیں، بیسکلی ہسٹورینز، جو تاریخ کے لوگ ہیں، انہوں نے یہ پتہ لگانے کی کوشش کی کہ اتنا بڑا واقعہ ہوا. چاند جو ہے وہ تو پوری دنیا سے نظر آتا ہے نا، تو چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا اسی پیریڈ میں، اسی دن، کیا کسی اور نے بھی دیکھا؟ تو اس کے پروف کے لیے نا یہ ہمیں ملتا ہے، یہ کتاب ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد حمید اللہ کی. اس میں یہ لکھتے ہیں کہ جو لنڈن میں لائبریری ہے نا، وہاں پر جو انڈیا کا آفس ہے، وہاں پر وہ ریفرنس نمبر دیتے ہیں عربک 2807 152 to 173 پیجز. اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ لکھا ہوا ہے، انڈینز خود کلیم کرتے ہیں کہ یہ لکھا ہے کہ ان کا جو کوئی بادشاہ تھا اس زمانے میں، چکرورتی فرماس، ٹھیک ہے، اس نے کلیم کیا کہ اس نے چاند کے 2 ٹکڑے ہونے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اس نے کیا کیا، اس نے پھر اپنے بیٹے کو بھیجا پتہ کرنے کے لیے کہ یہ کیا ہوا ہے، کیسے ہوا ہے، عرب کی طرف بھیجا. اور اس کے بیٹے نے جا کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی اور اسلام کو قبول کیا، اور واپس آتے آتے خیر اس کی رستے میں ڈیتھ ہو گئی. یہ پورا واقعہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے. اب اس واقعے کی حقیقت کیا ہے، اس کے بارے میں ہم بہت زیادہ ریسرچ
ریسرچ نہیں کر سکتے، لیکن ہمارے پاس یہ ریفرنس موجود ہے کہ اکارڈنگ ٹو انڈین ہسٹورک مینوسکرپٹ، اس میں یہ لکھا ہوا ہے باقاعدہ، دیٹ از پلیسڈ ان انڈیا آفس لائبریری لنڈن وچ از ریفرنس نمبر عربک 2807 152 to 173 پیجز. ٹھیک ہے، تو اس میں جو چیک کرنا چاہے وہ ڈیفینیٹلی اس میں چیک کر سکتا ہے. تو یہ ہسٹوریکل ایویڈنس بھی ہمیں اس واقعے کا ملتا ہے. اور اس کے بعد ہمیں کیا سائنٹیفکلی یہ پروو ہوا ہے؟ ناسا کا کلیم ہے کہ وہ لوگ چاند کے اوپر جا چکے ہیں اور چاند کو دیکھ چکے ہیں. تو کیا یہ پروون ہے کہ چاند کے اوپر کریک ہے؟ ایسا کریک ہے جو کہ اس کو پورے کو ڈیوائڈ کرتا ہے. اور اس کریک کی وجہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اچھا ناسا کا یہ کہنا ہے کہ جی کریکس تو بہت سارے ہیں چاند کے اوپر، کریک کوئی ایک تو نہیں ہے. چاند تو جگہ جگہ سے کریکس سے بھرا ہوا ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ جو آفیشیل ویب سائٹ آف الوطن ہے نا، الوطن از این عربک نیوز پیپر ہے جو کہ بیسکلی یو ایس اے میں پرنٹ ہوتا ہے، امریکہ میں پرنٹ ہوتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ امریکن ہی ایسٹروناٹس تھے جو کہ سب سے پہلے ادھر گئے تھے، چاند کے اوپر گئے تھے. تو وہاں پر ایک جارڈینین اردن کا جو ایسٹرونومر ہے اینڈ اسپیس اسپیشلسٹ، اس کا کہنا ہے کہ آفٹر ایئرز آف آربٹنگ دا مون اینڈ ڈوئنگ ریسرچ دا اسپیس پراپ کلیمنٹائن ہیز ریچڈ دا کنکلوژن دیٹ دا مون ہیز اسپلٹ انٹو 2 halves. ٹھیک ہے، ان کی ریسرچ سے انہیں پتہ چلا ہے کہ چاند یقیناً 2 ٹکڑوں میں ڈیوائڈ ہوا تھا ہنڈریڈز آف ایئرز اگو اینڈ کم ٹوگیدر اگین، دوبارہ واپس بھی آ گیا تھا. صحیح ہے، اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ اسباب کی مکلف ہے. ٹھیک ہے، واقعہ ایک ہوا ہے لیکن اللہ نے اس کے لیے یقیناً کوئی نہ کوئی سبب تو پیدا کیا ہوگا. اللہ از دا ماسٹر آف دا کازز اینڈ ماسٹر آف دا ایفیکٹس. کاز پیدا کرنے والا، وجوہات پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، اسباب پیدا کرنے والا اور اس کے نتائج پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے. تو سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ یہ چاند واپس کیسے چلا گیا؟ بیکاز آف دا گریوٹی دیٹ واز پریزنٹ ان سائڈ دا مون. ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے وہ واپس پھر جڑ بھی گیا. لیکن ڈیفینیٹلی یہ میٹا فزیکل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ ہے جو اللہ نے ہمیں دکھایا. اب آگے کیا ہے؟ دا ایسٹرونومر ہیز سینٹ اے رپورٹ ٹو ناسا ایکسپلیننگ دیٹ مسلمز بلیو دس فینومینا اینڈ اٹ بلانگس ٹو اراؤنڈ 1400 ایئرز اگو اینڈ اٹ از اے میریکل آف دیئر پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن ناسا کا کیا کہنا ہے؟ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ کریکس تو ہیں بٹ دے ڈو ناٹ اپروو دا ریزن، وہ اس ریزن کو اپروو نہیں کرتے. اور کیا ہمیں ضرورت ہے ناسا کے اپروو کیے جانے کی؟ ڈیفینیٹلی ہمیں اس کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس حق المبین موجود ہے، قرآن مجید موجود ہے جس میں کہ اس واقعے کا ہمیں ثبوت ملتا ہے. ہمارے پاس صحیح البخاری میں اس واقعے کا ثبوت موجود ہے، ہم نے تاریخی ثبوت دیکھا. اور سائنٹیفکلی ڈیفینیٹلی کریکس اپرووڈ ہیں، لیکن ریزن وہ مانے نہ مانے یہ ان کا اپنا قصور ہے. سمجھ آئی؟ اور آخری بات کیا کہ یہ جو میٹا فزیکل فینومیناز ہوتے ہیں جو کہ ان نیچرل فینومیناز ہیں، ایب نارمل فینومیناز ہیں، اس کے لیے ہمیں کوئی بھی پروف کا ہونا لازم نہیں ہے. ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے ان کو ماننے کے لیے کسی بھی قسم کے پروف کی. ہم یہ پڑھ کیوں رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے آج کل کی ہماری جنریشن، ہماری جتنی بھی نسلیں، ہمارے چھوٹے بچے ہیں، وہ لوگ کتنے زیادہ سائنس سے امپریسڈ ہیں، کتنے زیادہ وہ لوگ سائنس کو مانتے ہیں. ہر چیز ہمارے جو سکولز ہیں نا، انہوں نے ہمارے بچوں کا مائنڈ اس طرح سے شیپ کیا ہے کہ وہ ہر چیز کو سائنس کی نظر سے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمیں ہر چیز پتہ ہونی چاہیے تاکہ ہم ان کو آنسر کر سکیں. اور میٹا فزیکل فینومیناز کیا ہوتے ہیں، میریکلز کیا ہوتے ہیں، اس کی انڈرسٹینڈنگ ہمیں ہونی چاہیے تاکہ ہم انہیں ایکسپلین کر سکیں کہ ہر چیز آنکھوں سے جو نظر آ رہا ہے یا جو ہم سائنٹیفکلی پروو کر سکتے ہیں، صرف وہی ایگزسٹ نہیں کرتی، بلکہ اس کے علاوہ بھی دنیا ہے، اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ایسا ہے جو کہ نہ ہم دیکھ سکتے ہیں، جو کہ نہ ہم کر سکتے ہیں، اور جو کہ خرق عادت بھی وجود میں آتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سارے کانسیپٹس ہمیں بھی سمجھ میں آنے چاہیے تاکہ ہم آگے اپنی جنریشنز کو سمجھائیں اور وہ ہمیشہ سیدھے رستے پر رہیں. اللہ تعالیٰ انہیں کبھی بھی بہکنے نہ دیں. ٹھیک ہے، تو یہ تھا سارا کا سارا شق القمر کا واقعہ، جو کہ بیسکلی بہت چھوٹا سا واقعہ تھا لیکن ہم نے اس کو ڈیٹیل میں اسٹڈی کیا. اب اس کے بعد یہ شق قمر کا واقعہ آلموسٹ 9 نبوی میں کہا جاتا ہے کہ ہوا تھا. ٹھیک ہے، اس کے بعد آلموسٹ 10 نبوی میں یہ ساری جو ڈیٹس ہیں نا، دیکھیں یہ 100% کنفرم نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، 9 to 10 نبوی میں آپ سمجھیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کے سفر کا ارادہ کیا. کیا وجہ بنی کہ طائف کا سفر کیا جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جانتے ہیں کہ مکہ میں اب آپ کے لیے امان کہیں بھی موجود نہیں تھی. بنو ہاشم کے پہلے سردار کی ڈیتھ ہو چکی، ابو طالب کی، ابو لہب نے اپنی امان واپس لے لی. یہ آلریڈی ہم نے لاسٹ کلاس میں ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا کہ اس نے امان دی اور دینے کے بعد واپس
نوٹس لے لی. اب آپ اس طرح اس کو سمجھیے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ میں رہنے کے لیے ویزا ہی نہیں ہے, ویزا چاہیے ہوتا ہے کنٹری میں رہنے کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ کیوں نہ میں طائف کو ٹرائی کروں, کہ طائف میں اگر جا کر تبلیغ کی جائے تو وہاں کے لوگوں کا رد عمل کیا ہوگا. طائف کو ہی کیوں چوز کیا گیا, یہ اس حدیث پہ ہم واپس آتے ہیں, ٹھیک ہے. طائف کو ہی کیوں چوز کیا گیا, کیونکہ طائف جو تھا وہ مکہ کے بالکل پاس تھا. پہلے ہم نقشہ دیکھ لیتے ہیں. طائف اور مکہ میں بہت زیادہ ڈسٹنس نہیں ہے. یہ دیکھیں 1 hour and 13 minutes جو لکھے ہوئے نا, یہ گاڑی کا سفر لکھا ہوا ہے آج کل کے زمانے کا. یہ گرین اے جہاں لکھا ہے یہ مکہ ہے, اینڈ دس از بی, دس از طائف اوور ہیئر, صحیح ہے. اور یہ اگر پیدل جائیں نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدل سفر کیا تھا, تقریباً 1.5 سے 2 دن لگتے ہیں. تو پھر بھی آپ کو سمجھ آ گئی کہ بہت زیادہ قریب ہے, ٹھیک ہے. ٹوین سٹیز کی طرح ہے دونوں, مکہ اور طائف. اور طائف کے ساتھ سنس اتنا زیادہ قریب ہے مکہ کے, تو میں نے آپ کو لاسٹ کلاس میں بتایا تھا مکہ کے لوگوں کی پراپرٹیز, ان کے باغات وغیرہ طائف میں ہوا کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ طائف از ون آف دا سٹیز آف سعودیہ, جہاں عرب, جہاں کے بیسکلی گرینری بہت زیادہ ہے, جہاں کے رینی ویدر ہوتا ہے, بارش بھی ہوتی ہے, اور ایسا بہت ہی کم سٹیز میں ہے سعودیہ کے, ایون اب بھی. تو اس زمانے میں بھی ایسا ہی تھا. تو طائف کی زمین زرخیز تھی, وہاں کے پھل پودے وغیرہ بالکل ڈفرینٹ قسم کے اور چیزیں ہوتی تھی کھانے پینے کے بھی, اور وہاں پہ باغات زیادہ ہوتے تھے, سبزہ ہوتا تھا. تو اکثر مکہ کے لوگ وہاں پہ بھی رہتے تھے اور مکہ میں بھی رہتے تھے, ٹھیک ہے. اور ان کی آپس میں رشتہ داریاں, پھر شادی وغیرہ ہوئی تھی بہت زیادہ. جیسے مکہ میں بنو قریش تھا, تو طائف میں بنو ثقیف تھا, ٹھیک ہے. ثقیف کا قبیلہ سب سے بڑا قبیلہ سمجھا جاتا تھا, اور سب سے طاقتور پاورفل قبیلہ سمجھا جاتا تھا. تو ان کی آپس میں کچھ نہ کچھ جھڑپ اور جنگ وغیرہ بھی چلتی تھی, لیکن اتنی زیادہ نہیں, کیونکہ ایک دوسرے کے بغیر گزارا بھی نہیں ہوتا تھا. تو دوستی بھی رکھی جاتی تھی, پھر تجارتی مراسم ہوتے تھے, اور ایک دوسرے کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے تھے, جانتے تھے, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ دوستی وغیرہ جو تھی. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے سفر کا قصد کیا, اور صرف آپ کے ساتھ جو آپ کے غلام تھے, جن کو آپ نے پہلے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا, بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم کر دیا تھا سورۃ الاحزاب کی آیات نازل کر کے. حضرت زید بن حارثہ, جن کا ذکر قرآن مجید میں نام کے ساتھ باقاعدہ آتا ہے, سورۃ الاحزاب میں ہی ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں ان کا پورا اسلام قبول کرنے کا واقعہ. ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے سفر کا ارادہ کیا, ٹھیک ہے. اور یہ جو حدیث ہے نا, اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ طائف کا جو سفر ہے نا, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے مشکل دن تھا, ٹھیک ہے. کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس حدیث میں پوچھتی ہیں, صحیح البخاری 3231, کہ یا رسول اللہ, کیا آپ کے لیے احد سے زیادہ تکلیف دہ دن بھی کوئی تھا؟ یعنی حضرت عائشہ کے ذہن میں یہ تھا کہ غزوہ احد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کیا گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چوٹیں لگیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان کی حفاظت کے لیے پہاڑ کے اوپر چڑھنا پڑا, اور ایون یہ رومر تک پھیل چکا تھا, افواہ بھی پھیل چکی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے, ٹھیک ہے. اتنا مشکل دن تھا وہ بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہو گئے تھے, ٹھیک ہے. وہ بھی بہت زیادہ مشکل دن تھا. تو حضرت عائشہ کے مطابق کیا تھا کہ شاید وہی مشکل دن ہے. اب اس انٹینسٹی کو آپ نے یہاں پر سمجھنا ہے کہ طائف کا واقعہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے, جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ یہ میری زندگی کا, میرے اس پورے پیریڈ کا, نبوت کا مشکل ترین دن ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں ہوتا کیا ہے بیسکلی, تو آپ حضرت عائشہ کے سوال پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک سیکنڈ رکیے, یہ میں کراس کر دوں, ہاں جی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ, تمہارے یہ جو قبیلے کے لوگ ہیں, انہوں نے مجھے بہت زیادہ تکلیف دی, اور سب سے بدترین تکلیف کا دن تھا دا ڈے آف عقبہ, عقبہ کا دن. عقبہ کا دن بیسکلی وہ دن تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ پتھر مارے گئے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پاؤں تھے لہو لہان ہو گئے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے نکل کر, یہ قرن الثعالب ہے, وہاں پر جا کر پناہ لی تھی, ٹھیک ہے. تو وہ جو دن تھا بیسکلی, اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سب سے زیادہ مشکل دن میرے لیے نا وہ دن تھا کہ جب میں نے تبلیغ کی, دین کا پیغام دیا عبد جلالی بن عبد کلال کو. یہ بیسکلی بنو ثقیف کے 3 سردار تھے, ٹھیک ہے. ابھی ان کے اوپر ہم آتے ہیں واپس, لیکن انہوں نے میری تبلیغ کا پازیٹیو رسپانس, صحیح رد عمل نہیں دیا. تو میں وہاں سے نکل گیا, اور نکل کے انتہائی دکھ میں وہاں سے گیا,
اور مجھے ہوش ہی نہیں رہا، پتہ ہی نہیں چلا کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے جب تک کہ میں کرنے ثعالب پر پہنچ نہیں گیا، ٹھیک ہے. یعنی بیچ کی جو ساری ڈیٹیل ہے نا کہ سرداروں کے پاس جانا، سرداروں نے کیا رد عمل دیا، لوگوں کے پاس جانا، انہوں نے کیا رد عمل دیا، پھر یہ ایسا کیا واقعہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش نہیں رہا اور آپ کو کرنے ثعالب پر جا کر محسوس ہوا کہ ہوا کیا ہے اور میں اب یہاں پہ پہنچ چکا، ٹھیک ہے. یہ جو ساری ڈیٹیل ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس حدیث میں نہیں دی، ٹھیک ہے، وہ ہمیں باقی صحابہ سے پتہ چلتی ہے. یعنی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند نہیں تھا خود کو وکٹمائز کرنا، اپنے دکھ درد کو اتنی تفصیل میں بیان کرنا. کیوں؟ کیونکہ اپنی تکلیف کو بہت زیادہ بیان کرنا یہ بیسکلی غیرت اور عزت کے خلاف ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ دوسرے کی سمپتھیز، ہمدردیاں جمع کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ٹھیک ہے. تو انسان ہمیشہ اپنی غیرت اور اپنی عزت کی حفاظت کرتا ہے. تو یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ سبق دے رہے ہیں، اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے. آگے انشاءاللہ سارے لیسنز ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو وہاں پہ دوبارہ ہم اس لیسن کو بھی دیکھیں گے. تو کرنے ثعالب پر پھر ایک بادل تھا جس نے مجھے ڈھانپ لیا اور اس میں جبرائیل علیہ السلام تھے اور ملک الجبل تھے. یہ ہم آگے جا کے انشاءاللہ پڑھیں گے. کہنے کا مقصد کیا تھا؟ مشکل ترین دن، مشکل ترین سفر، وہ ہم ابھی پڑھنے لگے ہیں اس کی تفصیلات. تو زید بن حارثہ ساتھ تھے، ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے بنو ثقیف کے سرداروں کے پاس. بیسکلی بنو ثقیف کا پہلے ایک ہی سردار تھا جو کہ پورے طائف کا سردار سمجھا جاتا تھا. جب اس کی ڈیتھ ہو گئی تو اس کے بعد اس کے 3 بیٹے تھے. تینوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ جی اب ہم تینوں اکٹھے سردار بن جائیں گے، ہم لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے کہ یہ سردار بنے یا وہ سردار بنے. تو 3 سردار تھے اس وقت بنو ثقیف کے جو کہ پورے طائف کے سردار تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈائریکٹ ان کو اپروچ کیا، ان کے پاس گئے اور انہیں دین حق کا پیغام دیا. تو اس میں سے جو ایک سردار تھا، اب ان کے اتنے مشکل سے نام تھے اس وجہ سے میں آپ کو کنفیوز نہیں کر رہی، ان کے نام بیسکلی یہیں پہ آنے تھے، اس کے بعد سیرت میں ہم ان کے نام نہیں پڑھتے. اور انہوں نے ریجیکٹ کر دیا تھا، جھٹلا دیا تھا، مسلمان بھی نہیں ہوئے تو پھر ایسا فائدہ بھی کوئی نہیں ہے. تو ان میں سے جو ایک سردار تھا اس کا کیا جواب تھا؟ اس نے جواب دیا کہ بھئی اللہ تعالیٰ کو تم ہی ملے تھے نعوذ باللہ نبی بنانے کے لیے. کسی اور کو اللہ تعالیٰ نے، کسی امیر ترین کسی قبیلے کا سردار کو اللہ نے کیوں نہیں بنایا نبی، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو دوسرا سردار تھا اس نے جواب دیا کہ تم نبی ہو، اگر تم نبی ہو تو میں کعبہ کے غلاف کو پھاڑ کے رکھ دوں گا. یعنی مذاق اڑانے کی کوشش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اس نے بھی نعوذ باللہ مذاق اڑایا. اس کے بعد جو تیسرا بھائی تھا ان کا، تیسرا سردار تھا، اس نے کہا کہ بھئی میں تو کچھ نہیں کہتا، اگر یہ واقعی سچ ہوا کہ تم اللہ کے نبی ہو تو پھر تو بے ادبی ہو جائے گی، اور اگر واقعی یہ جھوٹ ہے تو بھئی میں تم سے کچھ کہنا پسند ہی نہیں کرتا، ٹھیک ہے، اس لیے میں تو بالکل چپ ہوں. تو اس کا یہ رد عمل تھا. تو تینوں نے بیسکلی ریجیکٹ کیا. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے نکل گئے اور ان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ضرور کہا کہ مکہ والوں تک یہ خبر مت پہنچنے دینا کہ میں تم سے میری بات ہوئی ہے، تم لوگوں سے میری بات ہوئی ہے، ٹھیک ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو طائف کا سفر بھی کیا ہوا تھا نا، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت کیا تھا تاکہ مکہ والوں کو پتہ نہ چلے. آپ کو پتہ ہے کہ ان کو پتہ چلتا تو کیا کرتے، وہ ڈیفینیٹلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑتے. اور پھر جو ظلم و ستم کی ساری داستانیں چل رہی تھی اور لاسٹ پیریڈ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے منصوبے چل رہے تھے، ٹھیک ہے. تو اس سارے کو پھر ہوا لگ جاتی اور سارے جمع ہو جاتے. آگے دیکھیں گے ہم ہجرت مدینہ پہ کیا کیا ہوتا ہے، کس طرح سب کو روکنے کی کوشش کی گئی، تو اسی طرح روکنے کی کوشش کی جاتی، ٹھیک ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ درخواست کی اور انہوں نے خیر اس درخواست کو قبول کیا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقی عوام کے پاس گئے. پہلے آپ نے لیڈرز کو اپروچ کیا، اس کے بعد آپ باقی عوام کے پاس گئے. اچھا، ہم بچپن میں یہ واقعہ پڑھتے تھے، ہماری اسلامیت کی بکس میں ہوتا تھا، آپ میں سے بھی کافیوں نے پڑھا ہوگا. اس میں یہ بات مینشن نہیں ہوتی کہ عوام کے پاس گئے، بلکہ ڈائریکٹ پھر وہاں سے اوباش لڑکیوں کا پیچھے لگ جانا، پتھر مارنا، وہ ڈائریکٹ ہم پڑھتے ہیں، صحیح ہے. لیکن جو زیادہ تر ابن سعد میں اور جو باقی سیرت کی ڈیٹیلڈ بکس ہیں ان سب میں یہی لکھا ہے کہ آلموسٹ 10 دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف میں گزارے. جو باقی عوام تھی ان سب کو بھی پیغام توحید دیا، لیکن ان میں سے کسی نے بھی پیغام حق کو قبول نہیں کیا، کسی نے بھی قبول نہیں کیا. اور انہوں نے ہی جو اوباش لڑکے تھے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے لگا دیا، اور وہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت زید کو پتھر مارنے لگے، خصوصاً پیروں پر نشانہ لے کر. پیروں پر نشانہ لے کر کیوں؟ تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل پھر نہ سکیں اور مزید جا کر کسی کو بھی پیغام حق نہ دے سکیں. تو پھر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت زید نکلے ہیں اور آپ کے نالان مبارک، آپ کے جوتے خون سے بھر چکے تھے.
اتنا زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں لہو لہان ہوئے، ایون حضرت زید کے بھی، اور حضرت زید نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کی بھی کوشش کی، لیکن ایک ہی شخص کتنا زیادہ بچا سکتا تھا ان فرنٹ آف اے گروپ آف پیپل، ٹھیک ہے، وہ پورا ایک گروہ تھا لڑکوں کا، جو کہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ 2 صفیں بنا کر وہ آئے تھے اور مسلسل وہ مار رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے نکلے ہیں اور قرنس ثعالب پر گئے ہیں، وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سانس لیا ہے، سکون کا سانس لیا ہے، اور عقبہ اور شیبہ کا جو باغ تھا وہاں پر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ لی، ٹھیک ہے، اور پناہ لے کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا مانگی جو کہ ابھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ کو پکچر دکھا دوں، یہ وہ پکچر ہے جہاں پر بیسکلی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آرام فرمایا اور طائف کے لوگوں وہاں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آ کر رکے تو یہاں آ کر رکے اور لوگوں کے لیے دعا کی۔ یہاں پر اب مسجد بنائی گئی، اب مسجد موجود ہے یہاں پر، اور ایون اب طائف، پورے طائف میں مسجدیں موجود ہیں، ڈیفینیٹلی ان سارے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد ہم اس پر دوبارہ آئیں گے، پہلے ہم یہ دعائے مستضعفین کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر گئے، بیٹھے اکیلے حضرت زید کے ساتھ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا اللہ تعالیٰ سے مانگی، ٹھیک ہے۔ اس دعا کے الفاظ کیا ہیں؟ یہ بہت امپورٹنٹ دعا ہے، اچھی دعا ہے، اس کو ہم ورڈ بائی ورڈ پڑھیں گے۔ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی، اے اللہ میں صرف تجھ سے ہی اپنی کمزوری اور بے بسی کا بیان کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ جو شکوہ ہوتا ہے نا، عربی میں شکوہ کا لفظ یہ بیسکلی شکایت کے لیے یوز نہیں ہوتا، کمپلینٹ کرنے کے لیے یوز نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، بلکہ اپنی جو مشکلات ہیں، تکالیف ہیں، اس کے بیان کے لیے یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ بیسکلی عربی میں شکوہ کا ورڈ نیگیٹو ٹرمز میں یوز نہیں ہوتا، یہ ہم اردو میں نیگیٹو ٹرمز میں یوز ہوتا ہے۔ عربی کے بہت سارے ایسے ورڈز ہیں جو کہ اردو میں آ کے نا نیگیٹو ٹرمز میں یوز ہونے لگ گئے، جیسے احسان کا ورڈ ہے، عربی میں احسان کس کو کہتے ہیں؟ بہت بڑی نیکی کو احسان کہتے ہیں۔ ہم احسان کس کو کہتے ہیں؟ اکثر مذاق اڑانے کے لیے یا ٹونٹ کرنے کے لیے، تم نے تو احسان کیا ہے مجھ پہ، یہ تو احسان ہے تمہارا، اس طرح کی بات ہے۔ تو ہم پھر مکس کیا کر دیتے ہیں، جب ہم عربی میں پڑھتے ہیں، قرآن میں احسان کا ورڈ پڑھتے ہیں، تو ہم اس کو اردو کے میننگ میں لینے لگ جاتے ہیں۔ اس طرح کے بہت زیادہ ورڈز ہیں۔ ذلیل کا جو ورڈ ہے وہ عربک میں ڈفرینٹ میننگ میں آتا ہے، عاجزی میں آتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اردو میں کیا ہے، وہ بھی نیگیٹو کونوٹیشن میں جاتا ہے، صحیح ہے۔ تو اس طرح کے بہت سارے ورڈز ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام جو نبی تھے اللہ کے، ان کی دعا آپ کو یاد ہوگی، انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ، میں اپنی تکلیف اور دکھ کا بیان جو ہے وہ صرف اللہ سے کرتا ہوں۔ یہ ان کے صبر کے وقت انہوں نے یہ دعا کی تھی، تو صبر میں شکایتیں نہیں کی جاتی، ٹھیک ہے، صبر کی ڈیفینیشن آج ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے، بلکہ صبر میں بیان کیا جاتا ہے، اللہ سے اپنی پوری کی پوری تکلیف کا بیان کرنا، بتانا، اللہ سے ڈسکس کرنا، اللہ سے دل میں باتیں کرنا، یہ تو ہر وقت ہونا چاہیے، اور یہ ہمارے کیفیت ہونی چاہیے مشکلات میں۔ اب آگے دیکھیے، وقلت حیلتی، اور اپنی بے قدری کی، وہوانی علی الناس، اور لوگوں کے سامنے بے بسی کی، یا ارحم الراحمین، اے بہت زیادہ رحم کرنے والے، انت رب المستضعفین، تو ہی رب ہے کمزوروں کا، وانت رب الی من تکلنی، اور تو ہی میرا بھی رب ہے، ایک سیکنڈ، تو ہی میرا بھی رب ہے، الی بعیدی یتجہمنی ام الی عدو ملکتہ امری، تو کمزوروں کا رب ہے، تو ہی میرا بھی رب ہے، تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے یا اللہ، ٹھیک ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے یعنی ایک طرح سے سوال پوچھ رہے ہیں۔ ان لم یکن بک علی غضب، یا اللہ اگر یہ یا تو تیرے غضب کی وجہ سے ہے، فلا ابالی، یا تیری کسی ناراضگی کی وجہ سے ہے کہ یا تجھے مجھے میری کوئی پرواہ نہیں ہے، ولیکن عافیتک ہی اوسع لی، اگر ایسا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تیرے غضب کی وجہ سے نہیں ہے اور تیری ناراضگی کی وجہ سے نہیں ہے یا اللہ، تو مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، وَلَكِنَّ عَافِيَتُكَ هِيَ أَوْسَعُ لِي، بلکہ یا اللہ میں تیری اس معاملے میں عافیت ہی چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، یعنی اگر یا اللہ تو مجھ سے ناراض نہیں ہے نا، یعنی یہ سب جو میرے ساتھ ہوا ہے یہ اگر تیری ناراضگی کی وجہ سے نہیں ہے تو یا اللہ مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، بلکہ تیری عافیت بہت زیادہ کشادہ ہے، اوسع لی، تو میں تجھ سے تیری عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اعوذ بنور وجهک الذی اشرقت لہ الظلمات وصلح علیہ امر الدنیا والآخرہ من ان تنزل، ایک سیکنڈ میں کتاب سے پڑھتی ہوں، من ان ینزل
من ان ينزل بغضبك او يحل علي سخطك لقل عتبہ حتى ترضى ولا حول ولا قوة الا بك. ٹھیک ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اعوذ بالنوری یعنی یا اللہ میں تیرے چہرے کے نور کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں تیرے چہرے کے نور کے ساتھ، جس سے کہ تاریکیاں روشن ہو گئیں اور جس پر دنیا اور آخرت کے معاملات درست ہو گئے. مطلب یہ پناہ کس چیز سے مانگ رہا ہوں؟ یا اللہ تیرے غضب سے اور اس بات سے کہ تیرا غصہ، تیرا عتاب مجھ پر وارد ہو. یا اللہ تیری رضا مطلوب ہے یہاں تک کہ تو خوش ہو جائے اور تیرے بغیر کوئی زور اور کوئی طاقت نہیں ہے. ولا حولا، حولا کیا ہوتا ہے؟ حولا بیسکلی احوال، حالات سے ہی ہے، ہمارے جو حالات کا ورڈ ہوتا ہے اردو میں. یعنی یا اللہ تیرے علاوہ کوئی بھی حالات کو بدلنے والا نہیں ہے. ولا قوت، اور تیرے علاوہ کسی کی قوت طاقت بھی نہیں ہے کہ وہ حالات کو بدل سکے. مطلب یہ کہ یا اللہ تو میرے ان حالات کو بدل دے. اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے نا، تیرا غصہ بھی نہیں ہے اور ایسا بھی نہیں ہے کہ تو نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا ہے، تو یا اللہ میرے حالات کو بدل دے. تیری ہی ساری قوت ہے اور تو ہی عافیت دینے والا ہے. مجھے مشکلات سے نکال کے عافیت میں لے جا. ٹھیک ہے، سکون اور بغیر پریشانی کے وقت میں لے جا. سمجھ آئی؟ یعنی پریشانیوں میں رہنا کوئی اتنی اچھی بات نہیں ہے. پریشانیاں جب آئیں تو ان میں ہم نے صبر کرنا ہے، صبر کے ساتھ ساتھ عافیت کی دعا بھی مانگنی ہے. یہ کبھی نہیں ہم نے کرنا کہ ہم پریشانیاں مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، یا پریشانیوں میں رہنے کا پسند کر رہے ہیں، بلکہ ہم نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے عافیت ہی طلب کرنی ہے. تو اس دعا کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر موجود تھے اسی باغ میں. جب اور وہ باغ کس کا تھا؟ عقبہ اور شیبہ کا، جو کہ کون تھے؟ جن کے نام ہم آلریڈی سیرت میں کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں. دشمنان اسلام میں مکہ میں، یہ مکہ کے ہی تھے. ٹھیک ہے، اور ان کا باغ تھا وہاں پہ طائف کی باؤنڈریز پہ. تو انہوں نے بیسکلی تھے وہ شریف الطبعی دونوں، اور انہوں نے اس وقت سوچا کہ جی یہ ہیں تو ہمارے قبیلے کے ہی، اور ان کی اب اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت اس طرح ہے، بری خراب ہوئی ہے. ان دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ترس کھایا اور اپنے عیسائی غلام عداس کو بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انگوروں کے پاس، انگوروں کا خوشہ دے کر. ٹھیک ہے، انگور جو ہے وہ مکہ کا پھل ہے بھی نہیں، طائف میں البتہ انگور موجود ہوتے تھے، انگوروں کا پھل وہاں پر اگتا تھا. تو عداس جو تھا، عداس ایک عیسائی عرب وہاں پر موجود تھا، اور کوئی بھی ہمیں مکہ کے ارد گرد کسی عیسائی کی داستان ہمیں نہیں ملتی. یہودیوں کا ہمیں تذکرہ ضرور ملتا ہے، جن کے پاس عرب جایا کرتے تھے مختلف سوال پوچھنے، یہ قریش کے لوگ. اور مدینہ کے ارد گرد ہمیں پتہ ہے کہ یہودیوں کے قبیلے موجود تھے. لیکن عیسائیوں کے جو قبیلے تھے وہ رومن امپائر کے پاس، وہاں پہ جو عرب کا حصہ بنتا ہے نا، اوور دا باؤنڈری، وہاں پر موجود ہوتے تھے. ٹھیک ہے، تو اس طرح بالکل مکہ کے قریب عیسائی کسی اور کی سٹوری ہمیں نہیں ملتی. لیکن یہ عداس وہاں پر موجود تھا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انگور پیش کیے. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ پڑھی اور پڑھ کر ہاتھ آگے بڑھایا اور ان کو کھانا چاہو. تو اس پر عداس نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کہا ہے؟ بسم اللہ، ایسا کلمہ تو یہاں کے لوگ تو نہیں بولتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من ای البلاد، کہ تم کون سے ملک سے ہو، وما دینک، اور تمہارا کیا دین ہے. تو اس پر عداس نے کہا کہ میں عیسائی ہوں اور میں نینوا کا باشندہ ہوں، نینوا کا رہنے والا ہوں. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من قریۃ الرجل الصالح یونس، یونس بن متہ، یعنی یونس بن متہ جو نبی ہیں، کیا ان کے شہر سے آئے ہو تم؟ تو اس پر وہ حیران ہو گیا اور اس نے کہا کہ آپ کس طریقے سے جانتے ہیں یونس بن متہ کو؟ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ذاک اخی، وہ میرا بھائی ہے، کان نبی و انا نبی، وہ بھی نبی تھا اور میں بھی نبی ہوں. نبی سارے آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں، تو وہ میرے بھائی ہیں. اس پر جو وہ عداس تھا وہ بہت زیادہ حیران اور پریشان ہو گیا. اور سیرت ابن ہشام جو ہے اس میں یہ مینشنڈ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اس کو حضرت یونس بن متہ کا واقعہ جو ہے قرآن مجید میں وہ سنایا. اب قرآن مجید میں حضرت یونس کا واقعہ کافی دفعہ ریپیٹ ہوتا ہے، اسپیسیفکلی سورہ قلم میں آتا ہے. ٹھیک ہے، سورۃ القلم آپ کو پتہ ہے شروع کی 5 جو فرسٹ سورہ تھی نازل ہونے والی ان میں شامل ہے. اور ایون علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ جو سب سے پہلا واقعہ کسی نبی کا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا گیا وہ حضرت یونس بن متہ کا تھا. اور سورۃ القلم کے اینڈ میں جو مینشنڈ ہے جس میں کہ بتایا گیا ہے کہ حضرت یونس کو مچھلی نے کھا لیا، اور اگر وہ توبہ نہ کرتے اللہ تعالیٰ سے تو وہ اسی حال میں رہتے، لیکن انہوں نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ صالحین میں شامل کر لیا، ان کی توبہ کو قبول کیا اور انہیں اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. یہ پورا واقعہ وہاں پر سورہ قلم کے بالکل اینڈ میں آتا ہے. ٹھیک ہے، اور سورۃ الانبیاء میں بھی حضرت یونس کا واقعہ آتا ہے اور بھی کئی جگہ آتا ہے، لیکن سورۃ القلم میں سب سے پہلے نازل ہوا. اور کہا کیا جاتا ہے، میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ پہلا واقعہ تھا کسی نبی کا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا.
اور کس لیے بتایا گیا کہ کیسے حضرت یونس نے صبر کیا، کیسے حضرت یونس نے ڈارکنیس میں، ہر طرح کا اندھیرا تھا ان کے ارد گرد، ظلمات میں، پریشانی میں، مشکل میں، کس طریقے سے صبر کیا اور صبر کے بعد ان کو نجات ملی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مکہ کے حالات میں صبر کریں، ٹھیک ہے، یہ لیسن تھا اس پورے واقعے میں۔ خیر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت یونس بن متا کا جو واقعہ تھا وہ ان کو سنایا، متا، تو اس پر پھر عداس جو تھا وہ فوراً اس نے اسلام قبول کر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک چومنے لگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد عداس سے ریلیٹڈ بہت زیادہ ہمیں واقعات نہیں ملتے کہ اس کا آگے مزید سیرت میں کیا رول تھا، لیکن اتنا ضرور ہمیں ملتا ہے کہ جب غزوہ بدر ہوئی، اور غزوہ بدر آپ کو پتہ ہے مدینہ جانے کے بعد 1 ہجری میں ہی ہوگی، اور غزوہ بدر میں یہ عقبہ اور شیبہ جو تھے یہ دونوں دشمنوں کی سائڈ پہ تھے، یہ لڑائی کر رہے تھے، جنگ لڑ رہے تھے۔ تو انہوں نے اپنے غلام، یہ لوگ غلاموں کو بھی اپنے لے کر گئے تھے نا اپنے ساتھ، تو انہوں نے اپنے غلام عداس کو بھی کہا کہ تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ تو عداس نے پھر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جانے سے انکار کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ دنیا میں ابھی اگر کوئی بہترین انسان موجود ہے نا وہ یہی اللہ کے رسول ہیں، ان کے علاوہ کوئی بھی انسان ان سے بہترین دنیا میں اس وقت موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے لڑنے سے انکار کر دیا تھا، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ بالکل آؤٹ آف دا ورڈ ہی بات ہے، آؤٹ آف دا بلو، غلاموں کے لیے انکار کرنا ایز سچ ایک پاسبلٹی ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، اس زمانے میں، اب تو غلام ہوتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ عداس کا واقعہ تھا، پورے طائف نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ریجیکٹ کیا، لیکن یہاں پر آ کر ایک شخص نے اسلام قبول کیا، اور وہ کون تھا؟ وہ تھا عداس۔ تو اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے نکلے، وہاں سے جب آگے گئے قرن منازل پر، وہاں پر جو باغ تھا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر آرام کیا، ٹھیک ہے۔ آگے جا کے قرن منازل پر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے، جس کا کہ ذکر ابھی اس پہلی والی حدیث میں بھی تھا، صحیح البخاری میں حضرت عائشہ والی جو حدیث تھی، تو وہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بادلوں کا ایک سایہ تھا جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے کر آئے، اور ساتھ ہی ملک الجبل جو پہاڑوں کا فرشتہ ہے وہ موجود تھا، اور انہوں نے آ کر پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا فرمایا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے آپ کے پاس پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے، آپ اسے جو چاہیں حکم دیں۔ اس کے بعد پھر جب ملک الجبل جو تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلام کیا اور فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بات یہی ہے، اب آپ جو چاہیں، اگر آپ چاہیں تو میں انہیں 2 پہاڑوں کے درمیان پیس کے رکھ دوں گا، ٹھیک ہے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہاں پر آپ جواب لکھا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، بل ارجو ان یخرج اللہ، بل کا کیا مطلب ہے؟ بلکہ، یعنی ایسا نہیں ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ ایسا نہ کرو، بلکہ ارجو، مجھے امید ہے، ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا، ٹھیک ہے، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پشتوں سے ایسی نسل پیدا کریں گے جو کہ صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والی ہوگی، اور وہ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ تو ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا وہاں پر مانگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول ہوئی، اور طائف جو ہے وہ پھر مکہ کے فوراً بعد، فتح مکہ ہوا تھا 8 ہجری میں، اس کے فوراً بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کو فتح کیا تھا۔ پھر غزوہ حنین ہوئی تھی، حنین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ طائف اور حنین بالکل 7 مقامات ہے، بیسکلی قبیلے اکٹھے ہیں، اس کو فتح کیا، اور وہاں سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو 8 ہجری میں طائف پھر فتح ہو چکا تھا، اس کے بعد پورے طائف میں اسلام پھیلا، اور اب آج اگر ہم جا کر دیکھیں تو وہاں پر مسجدیں موجود ہیں، پورے طائف میں مسلمان بستے ہیں، اور ہمارے ساتھ تو اس کا بہت زیادہ ریلیشن ہے کہ محمد بن قاسم جو تھے وہ کون تھے؟ وہ بنو ثقیف سے ہی بلانگ کرتے تھے۔ بنو ثقیف جو قبیلہ تھا نا عرب کا، یہ طائف میں جو رہتے تھے، جس کے 3 سرداروں کی ابھی ہم نے بات کی، انہی سے تھے محمد بن قاسم، جو کہ بعد میں حجاج بن یوسف کے زمانے میں انڈیا میں جو کچھ مسلمان تھے موجود تھے، بیسکلی اسلام تو آ چکا تھا نا بر صغیر میں تاجروں کے ذریعے سے، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھنا ہے۔ تو اس میں وہاں سے خط آیا تھا کہ جی ظلم و ستم ہو رہا ہے، خصوصاً عورتوں کے ساتھ انڈیا میں، جو نان مسلمز ہیں وہ کہہ رہے ہیں، تو وہاں سے جہاد کے لیے کسی کو بھیجا جائے، ہمیں بچانے کے لیے، ہماری حفاظت کے لیے کسی کو بھیجا جائے۔ تو حجاج بن یوسف نے پھر یہ بنو ثقیف کے محمد بن قاسم کا چناؤ کیا تھا، ان کو بھیجا تھا، انہوں نے یہ پھر یہاں پر آئے، اور انہوں نے یہاں پر آ کر پھر مزید
لوگوں کو بچایا، مسلمانوں کو مزید علاقے فتح کیے اور اسلام پھر تیزی سے پھیلا بر صغیر میں، ٹھیک ہے. تو ان کا بہت بڑا احسان ہے ہمارے اوپر. اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بد دعا دیتے ان لوگوں کو، یہ سارے کا سارا طائف 2 پہاڑوں کے درمیان تباہ ہو کے ختم ہو چکا ہوتا، بنو ثقیف بھی ختم ہو چکا ہوتا، تو ڈیفینیٹلی یہ جو سبب ہے محمد بن قاسم کا ہمارے لیے، یہ پھر نہ ہوتا. ڈیفینیٹلی کوئی اور ہوتا لیکن یہ نہ ہوتا، ٹھیک ہے. تو اس میں ہمارے لیے بھی بہت بڑا لیسن ہے اور ہمارے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا احسان ہے اور اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے انہی کے ذریعے سے ہمارے لیے ایک ذریعہ بنایا، ایک سبب پیدا کیا، ٹھیک ہے. تو ہمارے ساتھ بھی اس واقعے کا ڈائریکٹ ریلیشن بنتا ہے. اتنا امپورٹنٹ ہے یہ طائف کا واقعہ ہمارے لیے، ٹھیک ہے. یہ جگہ ہم نے دیکھ لی تھی. اب یہاں سے قرن المنازل میں دعا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں سے آگے بڑھے. جا کدھر رہے ہیں اب آپ؟ مکہ ہی جا رہے ہیں. مکہ واپس جا رہے ہیں. کیوں جا رہے ہیں؟ کیونکہ طائف والوں نے تو ریجیکٹ کر دیا، وہاں آپ رہ ہی نہیں سکتے. تو پھر آگے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں اور رات پڑ گئی تھی ہرا کے مقام پر، رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی جب نماز ادا کر رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام اتنا طویل ہوتا تھا کہ 3-3 4-4 گھنٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آغاز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع کرتے تھے اور 3-3 4-4 گھنٹے لمبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد ہوا کرتی تھی اور اتنا لمبا قیام اور تلاوت ہوا کرتی تھی اور اتنی خوبصورت تلاوت ہوتی تھی، ٹھیک ہے. تو سورۃ الاحقاف سے ہمیں پتہ چلتا ہے، یہ دونوں صورتیں ابھی ہم پڑھیں گے، سورۃ الاحقاف بھی اور سورۃ الجن بھی. سورۃ الاحقاف سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہاں سے جنوں کے ایک گروہ کا ذکر ہوا اور انہوں نے کیا کہا کہ چپ چپ کرو، غور سے سنو، انتہائی غور سے سنو. ابھی ہم یہ قرآن کی آیت دیکھیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا. اور انہوں نے دھیان سے سنا پورا کا پورا پیغام. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے اور ایمان لاتے ہی وہ داعی بن گئے اور جاتے ہی انہوں نے اپنی قوم کو بتایا اور انہیں پیغام حق دیا، ٹھیک ہے. تو طائف کے لوگوں نے ریجیکٹ کیا، جھٹلا دیا، لیکن ایک اور دنیا کے رہنے والی مخلوق نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایکسیپٹ کیا. اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف، کتنا دکھ تھا کہ وہ حدیث ہم نے پڑھ لی. آپ نے فرمایا کہ میرے لیے سب سے تکلیف دہ دن عقبہ کا دن تھا. کیوں؟ فزیکل پین تھی اس میں، ایموشنل پین تھی اس میں، سائیکولوجیکل پین تھی، ریجیکشن کی پین تھی اس کے اندر، کتنی زیادہ ہر طرح کی تکلیف تھی اس کے اندر، ٹھیک ہے. کوئی سہارا ہی نہیں تھا. پہلے تو ابو طالب کا پولیٹیکلی سہارا تھا نا، حضرت خدیجہ تھی. سارا کچھ ایسے لگ رہا تھا نا کہ جیسے دنیا ختم ہو رہی ہے. عام الحزن کے بارے میں آلریڈی ہم پڑھ چکے، ٹھیک ہے. یہ حالات و واقعات چل رہے تھے. اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اداس کے بعد، جس نے اسلام قبول کیا تھا، یہ خوشخبری سنائی کہ جنوں کے ایک پورے گروہ نے اسلام قبول کیا اور انہوں نے جا کر آگے پیغام بھی دیا. اچھا، یہ جو جنوں کا واقعہ ہے نا، یہ ہمیں سیرت میں 2 یا 3 دفعہ یہ ریپیٹ ہوتا ہے. ایک یہاں پر یہ ہمیں ملتا ہے اور قرآن مجید میں 2 واقعات آئے ہیں، سورۃ الاحقاف میں اور سورۃ الجن میں، یہ ابھی ہم پڑھیں گے. اور صحیح مسلم کی جو حدیث ہے نا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث نمبر 450، اس کے تھوڑے سے ورڈز ڈفرینٹ ہیں، یعنی یہ جو واقعہ ہے نا، اس واقعے سے تھوڑا سا ڈفرینٹ وہ واقعہ لگتا ہے. تو یہ بھی ہم انشاءاللہ ابھی پڑھ کر جنوں کا جو ٹاپک ہے وہ ہم کور کر لیں گے انشاءاللہ. تو سورۃ الاحقاف میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ، اور جب پھیر کر لائے ہم. پھیر کر لائے ہم کا کیا مطلب ہے؟ ہو سکتا ہے کہ جن کہیں اور جا رہے ہوں، کسی اور اپنی جگہ پہ جا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ انہیں پھیر کر لے آئے. پھیر کر لائے ہم آپ کی طرف نفر کیا ہوتا ہے؟ گروپ، ایک گروہ کو، من الجن، جنوں میں سے. یستمعون القرآن، انہوں نے غور سے سنا قرآن کو. استماع کا مطلب ہوتا ہے غور سے سننا اور سماع کا مطلب ہوتا ہے ویسے ہی سننا، نارمل سننا. تو استماع، انہوں نے بہت ہی غور سے سنا قرآن کو. فلما حضروہ، پھر جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہی تھے، قالوا انصتوا، انہوں نے کہا چپ ہو جاؤ، خاموش. انصتوا ہوتا ہے بالکل اپنے منہ بند کر لو، ایک لفظ بھی نہ بولنا، ٹھیک ہے. اس میں بھی تھوڑی سی اسٹرکٹنیس ہے اس ورڈ میں بھی. فلما قضی، پھر جب وہ مکمل ہو گیا، یعنی قرآن مجید کی تلاوت. اب سوچے کتنے گھنٹے وہ جن سنتے رہے تلاوت. ولو، وہ مڑے، وہ واپس گئے، ٹھیک ہے. الی قومہم، اپنی قوم کی طرف منذرین،
خبردار کرنے والے بن کر، وارنرز بن کر. یعنی انہوں نے یہ نہیں لکھا ہوا مسلمین کہ وہ مسلمان ہو کر واپس گئے، مسلمان ہو گئے، ساتھ ہی انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہم اب آگے اپنی قوم کو پیغام پہنچا کے رہیں گے، ہم تبلیغ کریں گے. تو یہاں سے کتنا بڑا لیسن ہمیں مل رہا ہے کہ جب ہم بھی کوئی پیغام سنتے ہیں اسلام کا، ہم کچھ سیکھ رہے ہیں، روزانہ ہم حدیث سیکھ رہے ہیں، ہم آیات سیکھ رہے ہیں، ہمارا کیا کام ہے؟ ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ صرف ہم اپنے آپ کو ہی بہتر کرتے جائیں، ہم نے اپنے آپ کو بھی بہتر کرنا ہے، ٹھیک ہے، عمل میں ڈیفینیٹلی لے کر آنا ہے. انہوں نے بھی کیا، لیکن انہوں نے ساتھ ہی یہ منظرین بن گئے، تو ہم نے بھی ساتھ ہی وارنرز بن جانا ہے، لوگوں کو بچانے والا ساتھ ہی ہم نے بن جانا ہے. ہم سب کی ذمہ داری ہے، رسپانسبلٹی ہے کہ ہم آگے دوسرے لوگوں کو پیغام پہنچائیں. جہاں جہاں جو کلاسز ہو رہی ہوتی ہیں وہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ جی یہ امپورٹنٹ کلاسز ہو رہی ہیں، آپ یہ اٹینڈ کریں، یہ جوائن کریں، یہاں سے آپ کو انفارمیشن ملے گی. یا ہم خود اگر اچھا بتا سکتے ہیں تو ہمیں خود بتانا چاہیے، ہمیں خود کلاسز ارینج کرنی چاہیے، حلقات ارینج کرنی چاہیے. جو نہیں بتا سکتا وہ دوسروں کی کلاسز میں لوگوں کو لے آئے، لیکن یہ نیکی ضرور کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے ذریعے سے اگر کسی ایک شخص کو ہدایت مل جاتی ہے نا تو وہ تمہارے لیے 100 سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے. سرخ اونٹ 100 سمجھنے 100 مرسڈیز سے زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے، اس کو اس طرح حدیثوں کو سمجھا کریں. تو آگے سورۃ الاحقاف میں دیکھیے، قالوا یا قومنا، اب انہوں نے کہا کہ اپنی قوم سے. اب یہاں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ میسج کیسے دینا ہوتا ہے، تبلیغ بھی کیسے کرنی ہے. اے ہماری قوم، انا سمعنا کتابا، بے شک ہم نے کتاب سنی ہے، انزل من بعد موسیٰ، جو کہ موسیٰ کے بعد نازل ہوئی ہے، مصدقا لما بین یدیہ، جو کہ موسیٰ کی جو کتاب تھی نا اسی کی تصدیق کرنے والی ہے. تو اس سے علماء کہتے ہیں کہ یہ یقیناً جیو ہوں گے، یہودی جن ہوں گے، حضرت موسیٰ کو ماننے والے، جنہوں نے کہ اب قرآن سنا تو اس لیے اسے وہ حضرت موسیٰ کی کتاب کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں. یہدی الی الحق، وہ حق کی طرف بلانے والی ہے، وَإِلَىٰ طریق مستقیم، اور سیدھے رستے کی طرف بلانے والی ہے. ٹھیک ہے، ایسی کتاب ہم نے سنی ہے. یا قومنا، اے ہماری قوم، اجیبوا داعی اللہ، اللہ کی دعوت دینے والے کو جواب دو، اس کو قبول کرو، اس کی پکار پر لبیک کہو، یعنی اب انکار نہ کرنا، جھٹلا نہ دینا، مان جاؤ. وآمنوا به، اور اس پر ایمان لے کر آؤ. یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. ویجرکم من عذاب علیم، اور تمہیں دردناک عذاب سے پناہ دے گا. اب یہ انہوں نے کہاں سے سیکھا؟ یہ ڈیفینیٹلی انہوں نے جو قرآن کی تلاوت سیکھی، سنی، اس میں سے انہوں نے سیکھا اور سن کے آگے پیغام دیا. وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ، اور اگر تم نہیں جواب دیتے، نہیں لبیک کہتے اللہ کی دعوت دینے والے کی پکار کو، فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء، تو تمہیں نہ کوئی بچانے والا ہوگا اور نہ ہی تمہارا کوئی مددگار ہوگا اس زمین پہ. أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، تو تم بہت زیادہ واضح، کلیئر، وداؤٹ اینی ڈاؤٹ، وداؤٹ اینی کنفیوژن تم گمراہی میں ہوگے، تم لاسٹ ہو جاؤ گے، تمہیں پھر سیدھا راستہ نہیں ملنا. ٹھیک ہے، تو یہ انہوں نے اپنی قوم کو پیغام دیا. اچھا، اب اس میں بڑی امپورٹنٹ بات ہے، آج کل ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں جہنم کی بات کرتے ہوئے بڑا ڈر لگتا ہے کہ نہیں بچے ڈر جائیں گے، نہیں لوگ ڈر جائیں گے، نہیں یہ بات نہیں کرنی چاہیے، یا کرو بھی تو آگے سے رسپانس بھی یہی آتا ہے، اچھا ڈرانے کی باتیں نہ کرو، اچھا یہ باتیں پھر کبھی کر لینا. حالانکہ یہ بات یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ جہنم کے بارے میں بتایا نا قرآن میں، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے نہیں بتایا کہ جی ہم صرف ڈرتے ہی رہے. دیکھیں، پرائم ریزن اس کا یہ نہیں ہے کہ ہمیں ڈرایا جائے، پرائم ریزن اس کا یہ ہے کہ ہمیں بچایا جائے. وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ علیم، عذاب علیم سے بچانے کے لیے. اب یہ اسی طرح ہے جیسے میں آپ کو بولوں کہ جی اس سڑک پہ آج نہ جائیے گا، اس پہ آگے کھدائی ہوئی ہے، یہ آگے کھائی ہے، تو میں نے کیا آپ کو ڈرانے کے لیے بتایا؟ نہیں، میں نے آپ کو بچانے کے لیے بتایا، تاکہ آپ کہیں گر نہ جائیں، گر کے آپ کو کچھ ہو نہ جائے، آپ بچ جائیں، اس لیے میں نے آپ کو بتایا. وارننگ کس لیے دی جاتی ہے؟ ڈرانے کے لیے نہیں، بچانے کے لیے دی جاتی ہے. بچانے کے لیے کیوں دی جاتی ہے؟ کیونکہ مجھے آپ سے محبت ہے، آپ میرے اسٹوڈنٹس ہیں، اللہ کو ہم سے محبت ہے، اللہ کا رحم ہے یہ ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بچانا چاہتے ہیں، اس لیے جہنم کا ذکر ہے قرآن مجید میں. ٹھیک ہے، تو اس کو پازیٹیو سینس میں لے، پازیٹیو سینس میں ساروں کو سمجھائیں، خصوصاً اپنے بچوں کو یہ میسج دیجیے. ٹھیک ہے، تو یہ تھی سورۃ الاحقاف. اس کے بعد سورۃ الجن کا ہم شروع کا پورشن دیکھتے ہیں. اچھا، سورۃ الاحقاف میں تو اور بھی بہت سارے ٹاپکس کی ڈسکشن ہے، لمبی صورت ہے، ٹھیک ہے، لیکن سورۃ الجن میں صرف اور صرف جنوں کی ہی ڈسکشن ہے. یہ وہ صورت ہے جس میں قل کا جو ورڈ ہے نا، قل کہہ دیجئے، بار بار ریپیٹ ہوتا ہے. یہ سیکنڈ صورت ہے بیسکلی. فرسٹ صورت جس میں سب سے زیادہ قل کا ورڈ آیا ہے نا وہ سورۃ الانعام ہے. انعام میں میکسیمم ریپیٹ ہوا ہے قل کا ورڈ، کہہ دیجئے. ٹھیک ہے، سیکنڈ نمبر پر جو ہے وہ یہی ہے سورۃ الجن، اس میں اتنی
اتنا زیادہ ورڈ آیا. تو یہ جو جنوں کا جو باتیں تھی نا، جنوں کی گفتگو، وہ ساری اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ لوگوں کو بتا دیجئے کہ جنوں نے یہ باتیں کی. تو پوری صورت ہی اس کے اوپر ہے، لیکن ہم فرسٹ 3 اس کی آیات بہت امپورٹنٹ ہے، وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، کہہ دیجئے کہ وحی کی گئی ہے میری طرف کہ انہ استمع، بے شک غور سے سنا اس کو. یہاں بھی دیکھیں استمع کا ورڈ ہے، انتہائی غور سے سنا. نفر من الجن، جنوں میں سے ایک گروہ نے. فقالو، تو انہوں نے کہا کیا؟ انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے بہت ہی عجیب قرآن سنا ہے. اچھا، عجیب کا بھی جو ورڈ ہے نا، یہ بھی عربی اور اردو میں تھوڑے سے ڈفرینٹ میننگ میں آتا ہے، یہ یاد رکھنا ہے آپ نے. عجیب کا مطلب یہاں پہ اسٹرینج نہیں ہے، عجیب کا مطلب ہوتا ہے خوشگوار. کہتے ہیں نا پلیزنٹ سرپرائز، پلیزنٹ سرپرائز کو بیسکلی عربی میں عجیب کہا جاتا ہے. ایک بہت ہی خوشگوار کن چیز ہم نے دیکھی ہے، جس نے ہمیں حیران بھی کر دیا ہے، لیکن خوشگوار بھی ہے، مزہ بھی آ گیا، اطمینان بھی مل گیا. اس چیز کو عجیب کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے ایسا قرآن سنا، اس طریقے سے وہ اس کو بیان کر رہے ہیں. اچھا، قرآن کا لفظی مطلب کیا ہے؟ وہ چیز جو کہ پڑھی جاتی ہے. تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایک ایسی پڑھتی ہوئی چیز سنی ہے جو کہ بہت زیادہ خوشگوار تھی. اور وہ کرتی کیا؟ اس کا میسج کیا تھا؟ یہدی الی الرشد، وہ ہمیں بھلائی کی طرف بلا رہی ہے. قرآن کی بات ہو رہی ہے، قرآن ہمیں بھلائی کی طرف بلا رہا ہے. فآمنا بہ، تو ہم اس پر ایمان لے آئے. ولن نشرک بربنا احدا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اب ہم کبھی اللہ کے ساتھ شریک نہیں کریں گے، کبھی کسی کو شریک نہیں کریں گے اللہ کے ساتھ. تو کیا کیسی توحید ہمیں چاہیے؟ ایسی توحید ہمیں چاہیے. جنہوں نے پیغام سنا فوراً 100%، اب تو ایک دفعہ ہم شرک نہیں کریں گے، کبھی بھی شرک نہیں کریں گے اللہ کے ساتھ. وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اور بے شک یہ کہ وہ بہت زیادہ بلند شان والا ہے، اللہ جو رب ہے ہمارا، اور نہ ہی اس کی کوئی بیوی ہے اور نہ ہی اس کی کوئی اولاد. جو سورۃ الاخلاص میں ہم لیسن پڑھتے ہیں نا، ایگزیکٹلی وہی لیسن یہاں پر انہوں نے لرن کیا اور یہ انہوں نے آگے بتایا. وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا وَأَنَّهُ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا. یہ آیت یہاں لکھی نہیں ہوئی، لیکن ویسے میں آپ کو بتا دیتی ہوں، یہ مجھے بہت پسند ہے یہ آیت. اس کا مطلب کیا ہے کہ اور بے شک ہم میں سے ایک بیوقوف تھا، یعنی وہ ابلیس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ہم میں ایک بیوقوف شخص تھا، بیوقوف جن تھا، جو کہ ہمیں غلط باتیں بتایا کرتا تھا، ہمیں اللہ کے بارے میں غلط گائیڈ کیا کرتا تھا. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور ہم نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا، کبھی یہ گمان بھی نہیں کیا تھا. وَأَنَّا ظَنَنَّا، ہم نے کبھی یہ گمان نہیں کیا تھا، أَن لَّن تَقُولَ، کہ یہ جو انسان اور جن ہے نا، یہ کبھی بھی ایسی بات کہیں گے جو کہ اللہ کے بارے میں جھوٹی ہوگی. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ آیا تھا، صرف اس پہ بات کر کے ہم آگے چلیں گے. کیا کہہ رہے ہیں جن؟ کہ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ انسان اور جن جو ہے یہ اللہ کے بارے میں جھوٹ بھی کہہ سکتے ہیں. مطلب یہ کہ فار ایگزامپل ہمیں کوئی کہتا رہے کہ نہیں اسلام میں پردہ نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے کرنے کی، ایسے بھی جا سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے یہ وہ. اور جب ہمیں حقیقت پتہ چلے تو ہمیں کتنا سرپرائز ہوگا، کتنے حیران ہوں گے. اور ہم کیا کہیں گے کہ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے گھر والے یا میرے ٹیچر یہ مجھے غلط گائیڈ کریں گے، مجھے غلط بتائیں گے کہ ایسا نہیں تھا ایسا ہے. سمجھ آئی؟ تو اس بات پہ حیران ہو رہے ہیں جن، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بھی ایسا کبھی نہیں سوچا تھا، گمان بھی نہیں کیا تھا کہ ہمیں غلط بتایا جائے گا. اور یہ جو ہمیں بیوقوف تھا ابلیس، یہ ہمیں غلط گائیڈ کرتا رہا. ٹھیک ہے، بہت امپورٹنٹ، بہت پیاری صورت ہے یہ، اس کو ضرور آگے پڑھیے گا. اس کے بعد جیسے میں نے بتایا کہ لیلۃ الجن، ایک اور رات کا ذکر ہمیں اس صحیح مسلم کی حدیث میں ملتا ہے. تو یہ پڑھ کے انشاءاللہ ہم جنوں کے ٹاپک کو کور کر دیں گے. تو ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے اسٹوڈنٹ، جن کا نام یہ فرسٹ لائن میں لکھا ہے علقمہ نے ان سے پوچھا کہ اے ابن مسعود، کیا آپ اس وقت موجود تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیلۃ الجن میں تھے، رات وہ والی جو رات تھی، اس وقت کیا آپ ان کے ساتھ موجود تھے؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے کیا فرمایا کہ نہیں، ہم ان کے ساتھ موجود نہیں تھے، بلکہ اس رات کو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے رہے، ہم دیکھتے رہے کہ آپ کہاں ہیں. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ وقت گزرنے کے بعد واپس آئے تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، ہم پریشان ہو رہے تھے آپ کے لیے، اور ہم یہ سوچ رہے تھے کہ خدا نخواستہ آپ کو کچھ ہو نہ گیا ہو. اتنی پریشان رات ہم نے کبھی نہیں گزاری، ہم آپ کو ساری رات ڈھونڈتے رہے. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ساتھ چلو، میں تمہیں بتاتا ہوں، دکھاتا ہوں کہ میں کہاں تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ there came to me an inviter on behalf of the jinn، جنوں کے گروہ میں سے ایک
دعوت دینے والا میرے پاس آیا تھا، یعنی بلانے والا میرے پاس آیا تھا. اینڈ آئی وینٹ along with him، تو میں اس کے ساتھ چلا گیا اور پھر میں نے انہیں وہاں جا کر قرآن سنایا. اچھا، یہ بھی ہمیں قرآن مجید سے بھی پتہ چلتا ہے. ویسے بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جب بھی ہم نے تبلیغ کرنی ہے، دعوت کرنی ہے، فرسٹ ٹول ہمارے پاس کیا ہے؟ دا فرسٹ ٹول دیٹ از اویلیبل ود اس از قرآن مجید. ہم نے قرآن سے تبلیغ کرنی ہے، اور تبلیغ کرنے کا بیسٹ طریقہ کیا ہے؟ آپ تلاوت سنائیے. تلاوت کا اپنا ایک اثر ہے، اپنا ایک یہ معجزہ ہے، یہ دل پہ جا کے لگتا ہے، دل پہ اثر کرتی ہے تلاوت. اور حیرت کی بات ہے کہ ہم میں سے خود بہت ساروں کو تلاوت ہی نہیں کرنی آتی. ہم اردو کی طرح قرآن مجید پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہماری کوئی خوش الحانی ہوتی ہی نہیں ہے، نہ آواز میں خوبصورتی ہوتی ہے، نہ کوئی یعنی کسی طریقے سے نہ تجوید ہوتی ہے، نہ ترتیل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے قرآن مجید کو خوبصورتی سے، ہمیں پڑھنا آئے گا تو ہم کسی اور کو سنائیں گے اور اسے قرآن کی طرف بلائیں گے، اسلام کی طرف بلائیں گے. تو جو فرسٹ ٹول ہمیں یوز کرنا چاہیے، اسی کے اوپر ہماری گریپ اتنی زیادہ ویک ہے، اسٹرانگ ہونی چاہیے ہماری گریپ. ٹھیک ہے، یہ بہت بڑا لیسن ہے، یہ قرآن سے بھی ہمیں ملتا ہے، بہت ساری حدیثوں سے بھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرآن مجید سنایا، اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ کچھ قرآن بھی ہمیں آنا چاہیے، حفظ بھی ہونا چاہیے. کچھ حفظ ہمارے حافظے میں بھی قرآن مجید ہونا چاہیے، قرآن کی بہت ساری آیات سورز ہونی چاہیے جس کے ذریعے ہم لوگوں کو بلائیں. اب ویسے ہی میں کہتی رہوں نہیں جی ایسے کرنا چاہیے، فجر پڑھنی ہی چاہیے، اس کا اثر نہیں ہوگا. اگر میں قرآن میں سے ریفرنس کے ساتھ بات کرتی ہوں اور اس کے بعد ڈیفینیٹلی حدیث سے بات کرتے تو اس کا اثر کچھ اور ہے، خصوصاً قرآن کا اثر ہی کچھ اور ہے. تو اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ چلے گئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وہاں پر لے کر گئے اس جگہ پر. وہاں جا کر ہمیں ان کے ٹریسز دکھائے، اور ان کے بیسکلی جو کھانے پینے کی خیمہ وغیرہ ہوگا، جو بھی چیزیں ہوں گی، اس جو چیزیں بچی تھی، ہڈیاں وغیرہ، وہ ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دکھائیں، اور بتایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر کہ میں ان کے ساتھ موجود تھا اور ان کو ساری رات دعوت دی. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ ہمارا کھانا پینا کیا ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی یہ مسلمان کھائیں گے نا بسم اللہ پڑھ کر، اور مسلمانوں کا جو ذبیحہ ہوگا، وہ لوگ جو ہڈیاں چھوڑیں گے ان کے اوپر خود سے گوشت آ جائے گا، اور وہ ان جنوں کا کھانا ہوگا. اور جنہوں نے پوچھا کہ ہمارے جانوروں کا کیا کھانا ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا کھانا وہ ہوگا جو کہ بیسکلی مسلمانوں کے جانوروں کا کہ بچا کچا بیسکلی ڈمب ہوتا ہے، وہ سارا ان کا کھانا ہوگا. ٹھیک ہے، اور بیسکلی جو شیاطین جن ہیں ان کا کھانا وہ ہوگا جو نان مسلمس کھاتے ہیں. یہ پوری حدیث آگے کنٹینیو ہوتی ہے، وہ میں نے آگے یہاں پہ نہیں رکھی، آپ اس کا نمبر نوٹ کر کے 450 اس کو آپ چیک کر سکتے ہیں. پتہ ہمیں کیا چل رہا ہے؟ جنوں کے پاس بھی جانور ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہمیں نہیں پتہ تھا، حدیث سے ہمیں پتہ چل رہا ہے. دوسرا ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ شروع سے ہم سنتے آ رہے، ہو سکتا ہے کسی نے نہ بھی سنا ہو، کہ ہڈیوں کے اوپر دوبارہ گوشت آ جاتا ہے اور وہ جن کھاتے ہیں. اور یہ بھی حدیث کے ورڈز ہیں، یہ ایک الگ سے حدیث ہے، کسی کو چاہیے ہوئی تو میں بھیج دوں گی. آپ سے نے فرمایا کہ جب بھی تم گوشت کھاؤ، ہڈیاں وغیرہ کے اوپر سے جب گوشت کھاتے ہو، اس کو پورا زیرو نہ کر دو، 100% ختم نہ کر دو، بلکہ کچھ تھوڑا بہت ایسے چھوڑ دو، تو اس کے اوپر بھی دوبارہ وہ لگ جاتا ہے اور پھر اس کو جنات کھاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمیں تھوڑا خیال کرنا چاہیے اس چیز کا. اور یہ ہڈیاں وغیرہ ڈسپوز آف کرتے ہوئے ہمیں بالکل ایسے پھینک نہیں دینی چاہیے. مسلمان جن کھاتے ہیں، یعنی باقی کوڑے میں نہ پھینکیں کہ کوڑے میں پیمپر بھی یہ وہ ہر چیز پھینکی ہوئی ہے، وہیں پہ آپ نے ہڈیاں بھی پھینک دیں، دوسرے کسی اور لفافے میں ڈال کے پھینک دیں. جیسے ویسٹ میں آپ کو پتہ ہے ہر طرح کا کوڑا الگ الگ سے پھینکا جاتا ہے، انہیں ہم سے زیادہ تمیز ہے، ہماری تمیز کہیں چلی گئی ہے. تو اس طرح تھوڑا ہمیں مسلمان جنوں کا خیال رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ تھی لیلۃ الجن. اس کے علاوہ مستدرک الحاکم جو کتاب ہے، اس کے اندر بھی ایک اور لیلۃ الجن کا ذکر ہے، معمولی سے ڈفرینس کے ساتھ. وہاں پر بھی حدیث موجود ہے، لیکن یہ البتہ صحیح حدیث ہے. وہاں سے پھر جنوں کا واقعہ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے دوبارہ نکلے ہیں مکہ کی طرف، اور مکہ کے بارڈرز پر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر پیغام بھیجا کسی کے ہاتھ کہ مجھے امان دی جائے، کوئی نہ کوئی قبیلہ مجھے امان دے. بنو قریش کے کتنے قبیلے تھے؟ قریش کے آلموسٹ 15 قبیلے تھے. ٹھیک ہے، 12 to 15 قبیلے تھے چھوٹے چھوٹے، جن میں بنو ہاشم ایک تھا، جس میں سے ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریجیکٹ کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے پیغام بھیجا اخنس کے پاس.
اخنس کی سٹوری یاد ہے؟ اخنس ابو سفیان اور ابو جہل کا جو واقعہ تھا، جو چھپ چھپ کر قرآن سنا کرتے تھے. اس وقت بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو اخنس تھے ان کے بارے میں کنفرم نہیں ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا کہ نہیں. ان کے بارے میں دونوں رائے موجود ہیں، اور زیادہ تر کی رائے ہے کہ انہوں نے شاید اسلام قبول کر لیا تھا. اس کے بعد سہیل بن عمر کے پاس بھیجا. سہیل بن عمر کا میں نے آپ کو لاسٹ کلاس میں ہی بتایا تھا کہ صلح حدیبیہ میں ان کا ہم رول پڑھیں گے. انہوں نے وہاں پر جا کر مسلمانوں سے بات چیت کی تھی فرام دا سائڈ آف دا قریش. یہ نیگوشیٹ کرنے کے لیے آئے تھے اور انہوں نے اسلام قبول کیا تھا فتح مکہ کے بعد. اور اس کے بعد ان کے بارے میں حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جتنا بعد میں اسلام قبول کرنے والوں میں نا جتنا قوی اسلام ان کا تھا نا سہیل بن عمر کا، اور کسی کا نہیں تھا. اور ان کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کی، بیان کی بہت زیادہ طاقت دی تھی. بہت خوبصورت بیان کیا کرتے تھے، اسی لیے یہ نیگوشیٹر تھے. اور وہاں پہ حدیبیہ پر یہ نیگوشیٹ کرنے کے لیے، صلح حدیبیہ کا پورا معاہدہ لکھنے کے لیے یہ آئے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ انشاءاللہ آگے جا کے ہم پڑھیں گے. 6 ہجری کی یہ بات ہے. خیر، ان دونوں نے اس وقت امان دینے سے صاف انکار کر دیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نوفل کے جو سردار تھے متم بن عدی، یاد ہے ان کا ہم نے کہاں ذکر پڑا تھا؟ یہ جب یہ جو تھی بائیکاٹ جو ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شیب ابی طالب میں، اس میں جو سارے سرداروں نے پلان کیا تھا کہ اس کو ختم کر دینا چاہیے، ختم کرنے کے لیے جو پلاننگ کی گئی تھی اس میں یہ موجود تھے. اس کے علاوہ بھی ان کا پازیٹیو ہم رول پڑھتے رہے ہیں سیرہ میں، لیکن انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا. اور یہ غزوہ بدر ہونے سے پہلے ہی یہ فوت ہو جائیں گے مکہ میں ہی بغیر اسلام قبول کیے. یہ مشرکی فوت ہوئے تھے. تو یہ جو تھے متم بن عدی، انہوں نے امان دینے کا فیصلہ کر لیا. انہوں نے اپنے 4 بیٹوں کو باہر بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، گھوڑوں کے اوپر یا اونٹوں کے اوپر، بیسکلی سواری کے اوپر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاروں طرف سے گھیر کر اسلحے کے ساتھ باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر لایا گیا. لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کعبہ میں گئے. جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے طواف فرمایا، اور پھر انہوں نے، اور وہ چاروں وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے کہ آپ کی پروٹیکشن رہے. اور وہاں پر طواف کرنے کے بعد پھر متم بن عدی نے کعبہ میں اعلان کیا، جیسے سارے اعلان کرتے تھے کہ یہ محمد کو اب سے میں امان دوں گا، کسی کو کوئی اعتراض ہے تو سامنے آ جائے. تو اس پر سرداروں نے پوچھا کہ جی کیا تم نے اسلام قبول کر لیا، تم اس کے دین پہ آ گئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں نے اسلام قبول نہیں کیا، لیکن میں اس کو پناہ دوں گا اب اس کو کوئی بھی کچھ نقصان نہیں دے سکتا. تو اس پر انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، تم نے اسلام قبول نہیں کیا تو پھر ٹھیک ہے، ہم مان لیتے ہیں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح واپس اپنے گھر آ گئے. اور جہاں سے بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کچھ لوگوں نے اسلام جو نہیں قبول کیا اس میں کیا حکمت تھی. اگر یہ کہتے کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے تو قریش والے پھر ان کو واپس نہ، ان کو بھی نقصان دیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خدا نخواستہ نقصان دیتے. تو یہ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ واپسی ہوئی طائف سے. پورا واقعہ ہم نے پڑھا. اب یہ سارا واقعہ، لیلۃ الجن کا واقعہ، شق القمر کا واقعہ، اس سارے واقعے سے ہم لیسنز کیا ڈیرائیو کرتے ہیں 10 منٹ میں انشاءاللہ وہ ڈسکشن کریں گے، اور اس کے بعد پھر ہماری کلاس انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی. تو سب سے پہلا جو لیسن ہے کہ سارے کے سارے جو صحابہ تھے وہ سبھی کیوں طائف کیوں نہیں گئے؟ ہجرت جب کرنی ہی تھی طائف کی طرف، سفر کرنا ہی تھا، تو سارے مسلمان اکٹھے بھی کر سکتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو لے کر چلے جاتے. ٹھیک ہے، لیکن سارے نہیں گئے کیونکہ پلان بی اس کو کہتے ہیں. پلان بی بھی تو ہونا چاہیے. ایک پلان اے ہے کہ جی چلو ہم 2 لوگ جاتے ہیں، ہم جا کر چیک کرتے ہیں حالات کیسے ہیں، واقعات کیسے ہیں، ہمیں رسپانس کس طرح ملتا ہے. اگر سارا کچھ پازیٹیو ہوتا ہے تو پھر باقی صحابہ کو لے کر جائیں گے. صحیح ہے. اگر سارے کے سارے اکٹھے نکل جاتے اور وہاں پر کوئی ایکسیپٹ کرنے والا نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ پھر سارے کہاں جاتے؟ پھر واپس آنا اور زیادہ مشکل ہو چکا ہوتا، اور اسی وقت بلکہ جنگوں کا آغاز ہو جاتا. ٹھیک ہے، تو اسی میں حکمت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت عملی کو اختیار کیا. یہ ہم یہاں سے سیکھ کیا رہے ہیں؟ ہم یہاں سے یہ سیکھ رہے ہیں کہ جب ہم نے بھی کوئی فیصلہ کرنا ہے نا، تو ہم نے اپنے فیصلے کرتے ہوئے تمام حکمتوں کا خیال رکھنا ہے. یہ نہیں کرنا کہ جی بس اللہ سے دعا کر لی، اب میں نے تو اللہ پہ بھروسہ کر لیا اور اب میں نکل جاؤں جہاں بھی میں نے جانا ہے. یہ ہم نہیں کر سکتے. اللہ پر توکل کا کیا مطلب ہے کہ ساری کی ساری اپنی تیاری 100% پوری ہوگی، پھر اللہ سے دعا ہوگی، اور اللہ سے بھروسہ ہمارا اللہ کی دعا پر ہے. جو اللہ سے دعا کی ہے بھروسہ ہمارا اس پر ہے، اپنی محنت پر بھروسہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن اپنی محنت کو ہم چھوڑ بھی نہیں سکتے. کیوں؟ کیونکہ دنیا اسباب کی مکلف ہے. ہم اسباب اختیار کیے بغیر دنیا میں کوئی کام نہیں کر سکتے. اسی لیے ہمیں ہمیشہ میسج کیا ملتا ہے قرآن اور سیرت سے؟
احسن لیول کا کام کرو، محسنین بنو، ہر کام جو بھی تم کرو بہترین کرو، بہترین کر لیا، 100% اپنی ایفرٹس پٹ کر لی، اب آپ اللہ سے دعا بھی کیجئے، اب اللہ پہ بھروسہ کر کے انتظار کیجئے، ویٹ کیجئے، ٹھیک ہے. تو یہ بہت بڑا لیسن ہم سیکھ رہے ہیں، اللہ پر توکل. اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر بھی کب کیا؟ رات کا سفر کیا. یہ نہیں کیا بھائی میں دن میں جا رہا ہوں، اللہ نے بچانا ہوگا، اللہ تعالیٰ بچا لیں گے، اللہ میرا بچانے والا ہے، بس میں تو دن میں جا رہا ہوں. ٹھیک ہے، ہمارے بہت سارے کام اسی طرح کے ہوتے ہیں کہ بھائی جس نے جو کرنا ہے، جو کہنا ہے کہتا رہے، مجھے تو اللہ پر بھروسہ ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بچا لیں گے. ٹھیک ہے، یہ طریقہ نہیں ہے. ہم نے ہر طریقے سے اپنی پروٹیکشن پوری رکھنی ہے. کہ اب فار ایگزامپل آپ سمجھیں کہ جی میں کسی ایسی جگہ پہ جا رہی ہوں جہاں پہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اچھے نہیں ہیں، ٹھیک نہیں ہیں، تو میں وہاں پہ جا کے میں سوچ رہی ہوں کہ جی میرے بارے میں تو کوئی غلط نہیں سوچتا نا، میں تو ہوں ہی بہت اچھی، سب کو پتہ ہے، تو میں بس ایسے ہی وہاں چلی جاتی ہوں. نہیں جی، ہم نے اپنی پروٹیکشن خود سے کرنی ہے. ہم نے خود سے سوچنا ہے کہ میرے بارے میں کوئی غلط بات نہ کرے، اس لیے مجھے وہاں نہیں جانا چاہیے، مجھے بیڈ کمپنی نہیں رکھنی چاہیے، مجھے اس پرٹیکولر انوائرمنٹ میں یا سینما میں یا کسی بھی مووی والی جگہ یا میوزک والی یا کچھ بھی، ویسے ایگزامپل دے رہی ہوں، مجھے نہیں جانا چاہیے. ٹھیک ہے، اب ادروائز میری جو تیاری ہے، میری جو ایفرٹ ہے وہ 100% نہیں ہے. ٹھیک ہے، پھر اگر لوگ باتیں کریں گے تو اس میں میرا بھی قصور ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو ہماری طرف سے پوری 100% تیاری ہونی چاہیے. پھر پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرداروں کو ہی کیوں دعوت دی؟ اس سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ اس میں بھی حکمت عملی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ پہلے اپروچ کیا جاتا ہے ٹاپ لیول کو، کریم کو. ٹھیک ہے، جو ہائی سٹیٹس کے لوگ ہیں. کیوں؟ کیونکہ میسز انہیں فالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جو ساری عوام ہوتی ہے نا وہ ہمیشہ ٹاپ لیول کو فالو کرتی ہے. تو اگر ٹاپ پہ چینج آ جائے نا، سرداروں میں تبدیلی آ جائے، تو باقی ساروں کو کنونس کرنا، منانا بہت زیادہ آسان ہو جاتا. اور آگے مدنی دور میں ہم دیکھیں گے کہ بہت سارے قبیلوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے سردار اسلام قبول کر لیا نا انہوں نے، اور وہ واپس اپنے قبیلے میں گئے، پورا قبیلہ ہی اسلام قبول کر لیتا تھا. ٹھیک ہے، تو اتنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں اسپیسیفکلی آج کل یوتھ کلب کا ہم رول دیکھتے ہیں. وہ لوگ ہمیشہ یونیورسٹیز، کالجز وغیرہ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں انہیں ٹارگٹ کرتے ہیں. ٹارگٹ آڈینس ہے وہ ان کی. تو کیونکہ ان کا خیال ہے کہ جب وہ ان کو ٹارگٹ کریں گے، ان کو کنونس کر لیں گے، تو وہ آگے جا کے اپنی فیملیز میں، گاؤں میں، محلوں میں، دیہات وغیرہ میں وہ خود پیغام پہنچائیں گے اور خود ان کو چینج کر دیں گے. کیونکہ وہ بیسکلی کیا ہے؟ موورز اینڈ شیکرز آف دا سوسائٹی ہے. ٹھیک ہے، جو سوسائٹی کو موو کرنے والے، اس کو شیپ دینے والے، تو ہمیشہ سب سے پہلے ان کو ٹارگٹ کیا جائے گا اپنا پیغام دینے کے لیے. ٹھیک ہے، اسی طرح جیسے ہمیں بہت زیادہ لوگ مولانا طارق صاحب جو ہیں، مولانا طارق جمیل، ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں کہ وہ جی ایکٹرز وغیرہ کو کیوں اپروچ کرتے ہیں. حالانکہ یہ ان کی اپروچ غلط نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ویسے بھی ہر ایک کے لیے اس کا اپنا رول لکھا ہوا ہے. ان کے لیے اللہ نے یہ رول لکھا ہے، ہمارے لیے اللہ نے کوئی اور رول پلے کرنے کے لیے لکھا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ اگر کسی بڑے بندے کو اپروچ کرتے ہیں، اسے کنونس کر لیتے ہیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کا اثر کتنا زیادہ ہوگا، اور اس کے اثر میں کتنے زیادہ میسز میں سے لوگ کنورٹ ہوں گے اور لوگ سیدھے راستے پر آئیں گے. اور اس کی بہت ساری ایگزامپلز ہمیں ملتی بھی ہیں. اب ٹائم تھوڑا رہ گیا، ایک میں ایگزامپل آپ کو دے دیتی ہوں. جیسے ابھی ایک ایکٹریس جو تھی ثنا، انہوں نے واپس آئی تھی، مسلم تو تھیں ہی لیکن پہلے بالی ووڈ میں تھی، اس کے بعد وہ واپس اسلام کی طرف آ گئیں، پردہ کر رہی ہیں، سارا کچھ. اب انہیں دیکھ کے کتنے لوگ کنونس ہوئے ہوں گے، کتنے زیادہ ان کے فالوورز ہوں گے جو ان کو دیکھ کر اسلام کے راستے پر آئیں گے، انہوں نے اپنے آپ کو چینج کیا ہوگا. تو ڈیفینیٹلی یہ امپیکٹفل ہوتا ہے. اس کے بعد ہم نے سیکھا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے. ٹھیک ہے، دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکل ترین حالات میں کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم عموماً بہت زیادہ خوشی میں یا بہت زیادہ مشکل حالات میں ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمیں یاد ہی نہیں رہتا، اور ہماری ہائے ہوئے اور لوگوں سے بات کرنا، اس کو فون، اس کو فون، اس کو قصہ سنانا، اس کو سارا کچھ بتانا، پھر لوگوں سے بار بار کہنا تم دعا کرنا، تم دعا کرنا. اب خود سے جی دعا ہی نہیں کر رہے، اور اگر دعا کر بھی رہے ہیں تو خود سے اتنی توفیق نہیں ہے کہ اللہ کے حضور نماز پڑھ کے دعا کر لیں. اس وقت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات تھے وہ نہیں بدلے، لیکن بعد میں اتنی زیادہ خوشخبریاں، اور اس وقت بھی اتنی زیادہ خوشخبریاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور ملی. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کسی قسم کی کوئی بد دعا نہیں دی، ان کے بہت برے رویے کے باوجود. حالانکہ ہم نے مکی دور میں کیا پڑھا تھا؟ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 7 سردار تھے ان کو انگلی اٹھا کے بد دعا دی تھی نا، جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نماز کے دوران کچھ
کچرا وغیرہ کوڑا وغیرہ بیسکلی کافی زیادہ پھینکا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کا نام لے لے کر ہلاک ہونے کی بد دعا کی تھی. ٹھیک ہے, تو جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زندگی میں بد دعا ہی نہیں دی, وہ بھی جھوٹ کہتے ہیں, وہ بھی غلط کہتے ہیں, ان کی باتوں میں بھی مت آیا کریں. بیلنس ہے, بیسکلی ہم لوگ امت الوسط ہیں, ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے حکمت عملی کیسے اختیار کرنی ہے. ہاں جی, تو ہم نے ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو, آپ کی بہترین مثال کو فالو کرنا ہے. اس کے بعد ہمیں پتہ چل رہا ہے اس پورے واقعے میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہمیں پتہ چلتی ہے نماز کی اہمیت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد بھی کبھی نہیں چھوڑتے تھے, اور ہمارے کیا حالات ہے, فرام دا کمفرٹ آف آور ہاؤسز ہم فجر تک نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک ہے, ہماری فرض نمازیں نہیں پوری ہوتی, اور وہاں پر اتنے مشکل حالات میں پاؤں زخموں سے بھرے ہوئے ہیں, اور اتنی لمبی لمبی تہجد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ رہے ہیں. تو کیسی بات ہے, سوچیں. اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلایا. معراج, اسراء والمعراج کا واقعہ ہم نے پڑھنا ہے نا اگلی ایپیسوڈ میں انشاءاللہ. تو معراج کے واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی مسلمانوں سے کیا فرمایا تھا, تمہارے لیے معراج کیا ہے؟ تمہارے لیے معراج ہے نماز. نماز مومن کی معراج ہے. یعنی میں تو اللہ سے ملاقات کر کے آیا ہوں معراج پہ, لیکن تمہارے لیے ملاقات ہے اللہ سے ہر نماز. تو تم ہر نماز ادا کرو. اور اگر ہمارے لیے اللہ سے ملاقات امپورٹنٹ ہو نا, تو ہم کبھی فجر کی نماز نہ چھوڑیں, کبھی کوئی نماز نہ چھوڑیں. ٹھیک ہے, ہمارے لیے ہر نماز اتنی ہی زیادہ امپورٹنٹ ہو. اس کے بعد ہم نے یہ دیکھ لیا کہ ایک قوم نے اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلایا, تو پھر دوسری قوم نے, جنوں کی جو قوم تھی, اس نے اسلام کو قبول کیا. سیکھا کیا ہم نے, کہ کبھی بھی انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. حالات بدلنے والا کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ. اور اس کے بعد ہم کیا سیکھتے ہیں, ہمارے یہ بہت امپورٹنٹ لیسن ہے, اس کو دھیان سے سننا ہے. ہمارے جو الفاظ ہوتے ہیں اور جو ہمارا بیہیویئر ہوتا ہے, رویہ, اخلاق ہے, جس سے کہ بیسکلی اسلام کا اظہار ہوتا ہے, اور اس کو آج کل ہم کیا کرتے ہیں, نارملائز نہیں ہونے دیتے, اس کو ہم چھپاتے ہیں. آج کل ہم یوزلی پارکس وغیرہ میں چلے جائیں, مالز میں چلے جائیں, ہمیں کوئی بھی نہیں ملتا جو کہ انشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ کہنے والا ہو, جس کا حلیہ ایسا ہو کہ اس سے ہمیں اسلام کی دعوت مل رہی ہو, اسلام کی طرف بلانے والا ہو. آج کل ہم نارملائز کیا کر رہے ہیں, ویسٹرن لکس کو, ویسٹرن سٹائل کو, ویسٹرن سلینگز کو, ان کی لینگویج کو, ان کے طریقے سے بولنے کو, ان کے ایکسنٹ کو. ٹھیک ہے, اس سب کو ہم نارملائز کر رہے ہیں. حالانکہ ہمیں کرنا کیا ہے, ہمیں میکسیمم ہمارے ہر چیز سے, اگر میں نے کسی سے ایک جملہ میں بات کرنی ہے نا, اس ایک جملے سے بھی میں ایسی بات کروں, اس میں ایسا کوئی لفظ استعمال کروں, یا اس میں کوئی ایسی خوبصورت بات کروں, اسے اللہ کے ساتھ جوڑ دوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ دوں, کہ اس سے پتہ چلے اسلام کے بارے میں, سامنے والے کو پتہ چلے, اس کو کچھ تجسس ہو, وہ پوچھے کہ جی آپ نے ایسے کپڑے کیوں پہنے ہوئے ہیں, آپ نے یہ کیوں داڑھی رکھی ہوئی ہے آفس میں, آپ نے یہ بات کیوں کی, آپ نے اس بات کو ایسے کیوں کیا. ٹھیک ہے, وہ پوچھے ہم سے, سوال پیدا ہو, تجسس ہو. جیسے عداس کو تجسس ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بسم اللہ کہنے پر, اور انہوں نے سوال پوچھا, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے جواب دیا, ایکسپلین کیا. تو ہمیں پتہ کیا چل رہا ہے, ہم میں اتنی کیپیبلٹی بھی ہونی چاہیے کہ ہم آگے سے جواب دے سکیں, ہم آگے سے اپنی بات پہنچا سکیں. کوئی پوچھے جی آپ نے کیوں سر کور کیا ہوا اتنی گرمی میں, اور یہ پوچھا کرتے تھے لوگ مجھ سے, تو بہتوں نے پوچھا, گرمیوں میں یونیورسٹی میں پوچھا کرتے ہیں لوگ, آپ نے کیوں کیا ہوا ہے. تو آپ جواب ہمارے پاس ہونا چاہیے, ہمیں پتہ ہونا چاہیے, ایک خوبصورت سا جواب, جو بیسکلی جو ٹرینڈنگ کویسچنز ہیں نا, ان کے تو خصوصاً خوبصورت جواب ہمیں آنے چاہیے. اگر ہمیں خود سے نہیں بنانے آتے جواب, ہم کسی پڑھے لکھے انسان سے پوچھ لیں, کسی عالم سے, کسی ٹیچر سے, کسی سے بھی پوچھ لیں, ایک جواب ریڈی ہو, ہم آگے سے اس کو ایکسپلین کریں. ٹھیک ہے, تو اتنی تیاری کم از کم ہماری ہونی چاہیے کہ ہم دعوت اسلام اس طرح دیں, اور اگلا والا اپنے آپ کو چینج کر کے بیسکلی اپنے آپ کو بچا سکے. بچانے کی بات آلریڈی ہم کر چکے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد عام الحزن اور طائف کے پورے واقعے کے بعد, عام الحزن کیا تھا, غم کا سال جس میں حضرت خدیجہ کی وفات ہوئی, ابو طالب کی وفات ہوئی. اس کے بعد طائف کا واقعہ, جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے مشکل ترین دن تھا. اس سب میں سے گزرنے کے بعد یہ تقریباً 1.5-2 سال مشکلوں کا گزر رہا ہے, اور اس سے پہلے بھی کوئی آسانی نہیں تھی, ظلم و ستم ہی چل رہا تھا. ٹھیک ہے, قتل کی پلاننگ اور کیا کچھ نہیں ہوا, وہ واقعات ہم نے پڑھے تھے. اس سب کے بعد آخر یہ کیا ہے صبر, وہ صبر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے, جو صحابہ کہہ رہے تھے, اس صبر کو ہم کیسے ڈیفائن کریں گے, کیسے ہم اس کے بارے میں جانیں گے, تاکہ ہم
ہمارے اوپر ایک مشکل آتی ہے، ایک پریشانی آتی ہے، ادھر ہی ہم بس ڈھیر ہو جاتے ہیں، گر جاتے ہیں ادھر ہی، فیل ہو گئے بس ایگزام میں. ایک پیپر ہمارا ایک ایگزام اس ڈیٹ کو ہونا تھا 20 کو، وہ 10 کو ہو گیا، اسی پریشانی میں جی آج کل اسٹوڈنٹ سوسائڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایگزامس میں رزلٹ اچھا نہیں آیا جی خودکشیاں چل رہی ہیں آج کل. یہ کیا سین ہے ہمارا؟ ہم اتنی سی پریشانی نہیں لے پاتے، آخر ایسا کیوں ہے؟ یہ صبر کی ڈیفینیشن ہمیں کیوں نہیں پتہ چلی؟ ٹھیک ہے، ہم نے خود صبر کو سمجھنا ہے اور اپنے بچوں کو سمجھانا ہے صبر کیا ہوتا ہے. اور بیسکلی صبر میں بھی ہم ایک لمٹ سیٹ کریں گے، اس لمٹ سے اوپر نہیں جاتے، لیکن فی الحال ہم صبر کو ڈیفائن کر لیں گے، پورا کا پورا اسٹرکچر سمجھیں گے صبر کا. اور اپنے بچوں کو پلیز ضرور سمجھائیں. ہماری جنریشن میں یہ جو ڈپریشن اینڈ انزائٹی کامن ہوتا جا رہا ہے، دیکھیں پریشانیاں سب کی لائف میں آتی ہیں، ان پریشانیوں پہ آپ رسپانس کیا دیتے ہیں اس کی بات ہو رہی ہے فی الحال. تو وہ رسپانس ہم نے کیا دینا ہے وہ ڈیفائن کرے گا یہ پورے صبر کا کانسیپٹ. صبر بیسکلی ہے کیا؟ صبر کو ہم دو طریقے سے ڈیفائن کر سکتے ہیں. اس پورے واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے دوسروں کی طرف سے آنے والی مشکلات پر جم جانا. ٹھیک ہے، لیکن عموماً ہم صبر صرف اسی کو سمجھ رہے ہوتے ہیں. جو دوسری ڈیفینیشن ہے نا صبر کی، وہ بھی ہماری پکی ہونی چاہیے. اور وہ کیا ہے کہ اپنے نفس کی طرف سے جو ہمیں مشکلات آتی ہیں کہ میوزک سن لو، کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا، خیر ہے، اب کتنے مشکل میں ہوں میں، میرا اتنا دل کر رہا ہے میوزک سننے میں لیکن میں جمی رہوں، میں اڑ جاؤں، میں نے نہیں سننا. ٹھیک ہے، اب مووی دیکھنے کا دل کر رہا ہے، بڑا ہی دل کر رہا ہے مووی دیکھنے کا، بڑا دل کر رہا ہے تیار ہو کے میں جاؤں آج مہندی پہ. ٹھیک ہے، اور سب سے زیادہ غضبناک میں ہی لگوں اور سارے مجھے دیکھیں. سمجھ آ رہی ہے؟ جیسے باقی سارے دکھتے ہیں نا، میں ایسے کیوں نہیں دکھ سکتی؟ ٹھیک ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ اپنے نفس کی طرف سے آنے والی مشکلات ہیں، ان کے اوپر بھی ہم نے جمنا ہے. اس کو بھی کہتے ہیں صبر. تو یہ دو چیزیں بیسکلی صبر میں آئیں گے. صبر ہم کرتے کیوں ہیں؟ ہمیشہ ریزن یاد رکھنا ہے، لوجہ اللہ، ہم اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کے دیدار کے لیے. قیامت کے دن جو ہمیں سب سے بڑا ریوارڈ ملنا ہے نا، سب سے بڑا انعام، وہ جنت نہیں ہے، وہ جنت سے بھی پہلے اللہ کا دیدار ہے جو جنتیوں کو ملنا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ہم صبر کرتے ہیں. بیسکلی جب ہمارا گول کلیئر ہوگا نا، ہماری نظر ہمارے گول پہ ہوگی، مقصد پہ ہوگی، تو انشاءاللہ یہ جو صبر کا سفر ہے نا، یہ کرنا آسان ہو جائے گا. کرنا کب ہے سفر؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث ہے کہ صبر صرف صدمے کی پہلی چوٹ پر ہوتا ہے. مطلب جیسے ہی صدمہ پہنچا ہے، اب رزلٹ آ گیا، میں فیل ہو گئی، میں نے سارے محلے میں ڈھنڈورا پیٹا، شکوے شکایتیں کی کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا ہے، کر کے اینڈ میں نے کہہ دیا جی میں نے تو صبر کر لیا. یہ صبر نہیں ہے. صبر کیا ہے کہ جیسے ہی بری خبر ملی ہے اسی وقت انسان اپنی زبان کو لگائے تالے، اسی وقت اپنے شکوے شکایتیں نہ کرے لوگوں کے سامنے، یا ایون لوگ اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ کہنے لگ جاتے یا اللہ تو نے میرے ساتھ ایسے کیوں کیا وغیرہ وغیرہ، یہ سارا کچھ. ٹھیک ہے، یہ سب کرنے کے بعد پھر ہم کہیں گے جی میں نے تو صبر کر لیا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ غلط اپروچ ہے. صبر ہمیشہ ہوتا ہے پہلی چوٹ پر صدمے کی. ٹھیک ہے، اب کرنا کیسے ہے؟ اس کے لیے بھی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم کی ڈیتھ ہوئی تھی، تو حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ بھی روتے ہیں؟ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، آنکھیں رو سکتی ہیں اور دل پریشان بھی ہو سکتا ہے، لیکن زبان سے ہم کچھ غلط بات نہیں نکالیں گے. زبان سے ہم کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جو کہ بیسکلی اللہ کو ناپسند ہو. ٹھیک ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی تعلیمات ہیں ان کے اگینسٹ ہمیں لے جائے، ایسا کچھ نہیں کریں گے. مطلب کہ ہماری پوری باڈی انوالوڈ ہوگی صبر میں. ٹھیک ہے، دل میں ہم پریشان رہیں، پریشان ہوں، ڈیفینیٹلی ہو سکتے ہیں، ہوگا ہمارا دل پریشان. آنکھوں سے ہم رو سکتے ہیں، ڈیفینیٹلی رو سکتے ہیں، لڑکے بھی رو سکتے ہیں، لڑکیاں بھی رو سکتی ہیں. زبان سے ہمارے کیا نکلے گا؟ صرف شکر کا کلمہ نکلے گا. ٹھیک ہے، ہم شکر کریں گے اور ہم شکر کریں گے، عبادت کریں گے، باقی اللہ تعالیٰ کے لیے تعریف، حمد، کلمات وہ کہیں گے. ٹھیک ہے، لیکن جو انگلش والا اردو والا جو شکایتیں ہیں، کمپلینٹس ہیں، وہ ہمیں کرنے کی اجازت نہیں ہے. زبان کا غلط استعمال نہیں کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اگر مجھے زبان کی گارنٹی دیتے ہو نا، تو میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ ساری سچویشن جو ہے، یہ پورا کا پورا کانسیپٹ ہے. اس سے ہم نے سیکھا صبر، اور اسی پورے واقعے سے ہم نے کیا سیکھا؟ طائف کے واقعے سے مزید ہم نے یہ سیکھا کہ اپنے مقصد پر استقامت کے ساتھ جمے بھی رہنا ہے، ہٹ نہیں جانا. اب جی مشکلات آ گئی، صبر تو کر رہے ہیں لیکن صبر کے ساتھ ساتھ اپنے مقصد سے بھی دور ہو گئے. اب ہم بیڈ میں ہی گھسے ہوئے ہیں، اب کمبل سے ہمارا منہ ہی نہیں نکل رہا. اب ہم اپنے سارے کام چھوڑ دیے، اب ہم اپنی کلاسز بھی نہیں لے رہے، قرآن بھی نہیں پڑھ رہے، اب تو مجھ سے نماز بھی نہیں پڑھی جا رہی، مجھ پہ بہت زیادہ مشکل آئی ہوئی ہے. یہ سب کیا ہے؟
یہ سارا کچھ صبر کے منافی ہے. صبر میں اپنے مقصد سے آپ ہٹ نہیں سکتے. جو بھی آپ نے اپنا مقصد، اپنا ایمبیشن، اپنا گول، اپنا پرپز آف لائف سیٹ کر رکھا ہے، جو کہ ڈیفینیٹلی وہ ہونا چاہیے جو کہ اللہ نے ہمیں جو مقصد دیا ہے، خلیفہ بنا کے بھیجا، اس سے میچ کرتا ہو، اس سے لو لیول کا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اس سے میچ کرنا چاہیے. تو اس مقصد سے ہم نے نہیں ہٹا، اس کے ساتھ ہم استقامت کے ساتھ جڑے رہیں گے، جمے رہیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے پیریڈ میں دعوت کا کام، تبلیغ کا کام، اللہ کا میسج دینے کا کام، یا اپنی پرسنل عبادات کسی کو بھی نہیں چھوڑا، تعلیم و تربیت کو بھی نہیں چھوڑا. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ یہ سارا کچھ آپ نے یاد رکھنا ہے. اور انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم پڑھیں گے اسراء والمعراج، جو کہ ہمارا جائے گا انشاءاللہ 2 کلاسز کے اوپر. اب ہم اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.